اگر اسٹیٹ میں کچھ حالات بگڑتے ہیں، ہاں ریاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو آبویسلی لیڈرز کو تو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ واقعہ کربلا میں یزید پھر ان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا اور وہ ٹوٹلی بے قصور ہے، انوسینٹ؟ دیکھیں بھائی، یہ بات سراسر غلط ہے. کوئی بھی حادثہ ہوا تو حاکم وقت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. یہ بالکل غلط ہے. نہ قرآن میں ایسا کوئی اصول ہے، نہ حدیث میں ایسا کوئی اصول ہے، نہ صحابہ سے ایسا کوئی قول مروی ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہوا تو اس کا ذمہ دار حاکم کے سر ڈال دیا جائے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے. یہ اصول کہاں سے لے کر آئے؟ ہاں، جو حاکم کی ذمہ داریاں ہیں اس میں اگر کسی نے کوتاہی کی ہے تب جا کے یہ کہیں گے کہ وہ حاکم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ نبی کے نماز کے خاطر کو حاکم کی قتل کرے؟ ذمہ داری تھی کہ جو کسی کو قتل کرے، ڈاکہ ڈالے، اس کو پکڑ کے مارے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن حاکم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی کوئی حادثہ ہو ہی نہیں پائے گا، کوئی حادثہ ہو ہی نہیں پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا قتل نہیں ہوا، کیا زناکاری نہیں ہوئی ہے، کیا بدکاری نہیں ہوئی ہے، کیا چوری نہیں ہوئی ہے، بہت جو ہے یہ سب ہوئی ہے نا. اب حاکم کی ذمہ داری کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہو تو اگر اس کی کوئی حد ہے تو وہ جاری کرے اور ایسے تمام جو ہے راستے مسدود کرے جو برائیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. لیکن کہیں بھی کوئی آتنکی گھٹنا گھٹی تو آپ کہتے ہیں وہ حاکم اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ارتداد کا فتنہ ہوا تو کیا حاکم ذمہ دار ہے؟ ہرگز نہیں. اب اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی تو کیا علی رضی اللہ عنہ اس کے ذمہ دار ہے؟ ہم کسی کو ذمہ دار بنا دیں گے؟ نہیں. اب اس کے ذمہ دار اہل کوفہ ہیں. ہاں، اہل کوفہ نے وہ جو ہے ایک برائی کی، حکومت کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے. حکومت کا حق کیا تھا؟ بغاوت کو توڑا حکومت نے. جو کوفی بغاوت کرنا چاہتے تھے، حکومت کی ذمہ داری تھی بغاوت نہ ہونے دے. حکومت نے اپنا کام کیا، بغاوت سے روکا. باقی یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حکومت نے تھوڑی شہید کیا. حسین رضی اللہ عنہ کا جو قافلہ تھا وہ حکومت سے لڑ پڑا، اس لڑائی میں شہادت ہوئی. اس سے پہلے جنگ جمل میں شہادتیں ہوئی، جنگ صفین میں شہادتیں ہوئی. تو یہ من گھڑت بات ہے کہ حاکم ذمہ دار ہوتا ہے. یہ بالکل لا یعنی بات ہے. یعنی صرف یزید کے دور میں یہ رول چلے گا؟ اس سے پہلے جنگ جمل، جنگ صفین میں اتنی طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا. کون ذمہ دار ہے؟ حاکم ذمہ دار ہے. یہ کہاں سے اصول لے کر گڑھ کے لے آئے کہ بھئی جو کچھ بھی ہوگا حاکم ذمہ دار ہے؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا تھا جس کو جھوٹا بنا کر چینج کر کے پیش کرتے. وہ تو کسی صحیح سند سے مجھے آج تک نہیں ملا. کیا کہ وہ دریا کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں. سراسر جھوٹ ہے. کوئی شخص جو ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ کسی کتاب میں دکھائی نہیں سکتا. ہاں، کیا ہے کسی کتاب میں؟ بعض روایتوں میں جو ملتا بھی ہے، اگر کوئی اونٹ بھوکا مر گیا، کوئی جانور بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار جو ہے میں ہوں. تو بھئی ایک حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی غربا مساکین ہے، فقراء مساکین ہے تو ان کا خیال رکھے. بیت المال ہوتا ہے، ان پر زکوٰۃ کا مال پہنچائے، یا حکومت کا جو بیت المال ہے اس کے ذریعے ان کی دیکھ بھال کرے. یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معزول کیا تھا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کیا کہ وہ مال کا جو حساب و کتاب ہے وہ اپنے حوالے لینا چاہتے تھے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عہد رسالت سے ایسے ہی کرتے آئیں گے، یہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں رہے گا. اگر مجھے اس عہدے پہ رکھنا ہے تو میں ایسے ہی چلاؤں گا جیسے چلا رہا تھا عہد رسالت میں، عہد صدیقی میں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مہاجرین اور جو بڑے بڑے صحابہ اور یہاں جو فقر و فاقہ کا عالم ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور مال وہاں زیادہ صرف کرنے کے بجائے یہاں بھی لگایا جائے. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ تیار نہیں ہوئے تو آپشن دیا، یا تو آپ اس کے لیے تیار ہو یا آپ جو ہے ہٹ جاؤ. تو وہ ہٹ گئے، وہ ریزائن کر دیا کہ ہم اس پہ نہیں رہوں گا. یہ وجہ تھی. وجہ کیا تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ فکر مندی کہ جو بھوکے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو فقیر ہیں ان کی مدد کی جائے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کا وظیفہ جاری کیا، سب کا وظیفہ جاری کیا، مہاجرین کا، حسنین کا، اہل بیت کا، سب کا وظیفہ جاری کیا. یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی فقر و فاقہ کی وجہ سے موت نہ آنے پائے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن کوئی آتنکی گھٹنا، کوئی قتل، کوئی زناکاری، کوئی بدکاری ہونے ہی نہیں پائے، یہ کوئی رول نہیں ہے. کوئی رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کوئی بھی رول نہیں ہے. اگر کوئی بھوکا مر گیا کوئی رول نہیں ہے. کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بعد میں بات کرے گا. یہ گھن تو اصول کہاں سے لائے تم کون ہوتے قانون بنانے والے؟ قرآن کی آیت پڑھو، حدیث پڑھو، صحابہ کا قول پیش کرو. یہ تم ہوتے کون ہے؟ تمہاری کیا اوقات اس طرح گھڑن کو اصول بنانے کی؟ نہیں، یہ اصول کہاں سے ہے؟ اگر کوئی قتل ہوتا ہے اس کا ذمہ دار حاکم ہے. کدھر سے لائے اصول؟ تمہارے سوال بہت لاجیکل ہے شیخ، آپ نے سارے دلائل بہت لاجیکل دیے ہیں. ذرا بھی ان کی بات سنتے ہیں. ان کے پاس بھائی جو سوال ہے نا، آپ ذرا سمجھ کر کے اس سوال کا جواب دو. ہاں بھائی، جو سوال پوچھا گیا بتائیے ناصر بھائی. جی، پہلی بات تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یزید کا سگا کیسا
اہل حدیث کے نزدیک یزید سگا کیسے ہوگا اہل حدیث کا؟ سوال چینج مت کرو، سوال دوسرا پہلے ایک ٹاپک مت چینج کرو آپ۔ پہلے جو ایک ٹاپک بات ہو رہی ہے نہیں ایک زید بھائی خاموش، ایک ٹکڑے کا جواب دیجیے آپ نے اگر جو اصول گاڑا اگر کہ کوئی بھی گھٹنا گھٹی اس کا حاکم وقت دیکھیے ذمہ دار ہے، دیکھیے صحیح مسلم کہاں قرآن میں بیان ہے، حدیث میں کہاں بیان ہے، کس صحابی نے بیان کیا، یہ اصول بتاؤ۔ یہ ہاں تمہارے جو گھر کی شیخ نے سوال ارے پوچھا ہے انہیں انصاف اس دلانے میں سوال اس کا کا جواب کوئی رول نہیں ہے، انہیں بھائی انصاف دلانے میں حاکم وقت کا کوئی رول نہیں ہے، ایک سوال اسے نہیں روکنے کرنا کا آپ کوئی کوئی دلیل بتاؤ، حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، دلیل بتاؤ، قرآن سے بتاؤ، ہاں جی حدیث سے بتاؤ، صحابہ کے اقوال سے بتاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ کو ابھی جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دینا ہے، ریٹورک کوشچن یا ایسا سوال مت پوچھیے، آپ سوال کا جواب دیجیے، ہاں، اور نہیں پتا ہے تو بولو ابھی نہیں پتا ہے میں دیکھ کے آؤں گا، ایسے بولیے۔ بتائیے ناصر بھائی جی۔ نہیں مجھے نہیں پتا ہے، دیکھ کر بتاؤں۔ نہیں پتا تو سن لیجئے، نہیں پتا تو سن لیجئے، اگر کوئی فقیر بھوکا مرتا ہے فقر و فاقے کی وجہ سے تو حکومت کے پاس بیت المال ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ فقیروں کا خیال کرے۔ اگر ایک کوئی رعایا کا فرد وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے بھوکا مر گیا اور حکومت کے پاس طاقت تھی، استطاعت تھی، اس نے مدد نہیں کیا، ان کی دیکھ بھال نہیں کیا، ہم کہیں گے کہ حاکم ذمہ دار ہے، اس نے کیوں مدد نہیں کی؟ یہ زکوٰۃ کا پورا کنٹرول حاکم وقت کے پاس ہوتا ہے، حاکم زکوٰۃ وصولتا ہے، حاکم جو ہے جزیہ وصول کرتا ہے، حاکم کے پاس مال غنیمت آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے گھریلو اخراجات پر بھی نظر رکھے، فقر و فاقہ کی وجہ سے کوئی بھوکا مرنے نہ پائے۔ اگر کوئی بھوکا مرتا ہے تو ارے وہ حاکم ذمہ عام دار لوگ نہیں تھے، وہ اہل بیت میں سے تھے، خاموش، بیچ میں نہیں بولنا، وہ خاموش، عام چپ لوگ چاپ، نہیں تھے۔ چپ، خاموش، بیچ میں نہیں، اس کی آواز بند کرو، بہت غصہ آتا مجھے کوئی بیچ میں بولتا تو میری پوری بات۔ یہ کسی بھی آپ بھی حاکم تو کی جو بولنے ذمہ نہیں داری دیتے۔ ہے، اس کی زبان بند کرو، پہلے پوری بات سننے دو، بیچ میں کیوں پہ ناصر بھائی میں تھوڑی دیر میں لیتا ہوں آپ کو، جب آپ دیکھو جواب دینا جب حاکم کی ذمہ داری میں پھر بتا رہا ہوں، اس لیے دہرانا پڑتا ہے مجھ کو، بیچ میں ٹوک دیا اس بندے نے، حاکم کی ذمہ داری کوئی بھوکا مرتا ہے تو اس کو کھانا کھلانا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو قول منسوب ہے، جسے یہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، دنیا کی کسی بھی کتاب میں آج تک مجھے صحیح سند سے نہیں ملا۔ یہ لوگ چلاتے ہیں کہ کتا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اس میں اونٹ کا کسی میں ذکر ہے، کسی میں جانور کا ذکر ہے کہ اگر وہ بھوکا مر گیا، بات یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو یہ بات ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ اگر کوئی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار ہے۔ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر رعایا بھوک سے مر رہی ہے اور حاکم کے پاس اس کی طاقت ہے، اس کے پاس بیت المال ہے، زکوٰۃ کا سسٹم ہے، مال غنیمت آتا ہے، مال فی آتا ہے، اتنا سب کچھ اس کے پاس خزانہ آتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری اسلامی خلفاء نے، حاکمین نے نبھائی۔ لیکن یہ بات کہ کوئی قتل ہو گیا اس کا ذمہ دار حاکم ہے، یہ سراسر گھڑنتو بات ہے۔ یہ سارے سبائیوں نے، سارے بدماشوں نے اپنے گھر سے اس کو گڑھا ہے۔ یہ ایسا کوئی اصول نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ ہاں، قتل ہونے کے بعد حاکم کی ذمہ داری کیا؟ اگر وہ قتل جنگی قتل نہیں ہے، اگر وہ قتل حالت امن میں ہوا ہے تو حاکم کی ذمہ داری ہے کہ قصاص لے، حاکم کی ذمہ داری ہے کہ بدلہ لے۔ لیکن اگر حالت جنگ میں قتل ہوا ہے تو یہ حاکم کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد معاملہ رفع دفع کرے۔ یہ سارا اصول ہم کو کہاں ملتا ہے؟ ہم کو ملتا ہے عہد جو ہے صدیقی میں ملتا ہے، عہد فاروقی میں ملتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حاکم کو جو قاتل تھا قتل کیا گیا۔ اب دیکھیے عثمان بن عفان جنہوں کو شہید کر دیا گیا، جتنے قاتلین تھے قتل کیا گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کچھ مر گئے، کچھ مارے گئے، کچھ کو ماورا رضی اللہ نے مارا۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ کو قتل کر دیا گیا، اس کا بدلہ لیا گیا۔ اگلے جو لوگ تھے انہوں حسن رضی اللہ کی نگرانی میں اس کا جو ہے قصاص کی کاروائی ہوئی۔ اسی طرح سے جتنے بھی صحابہ یا تابعین بلا وجہ جن کو قتل کیا گیا، سب پہ حکومت نے کاروائی کی۔ لیکن جو آپسی جنگوں میں خون خرابہ ہوا ہے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ نہروان ہو، چاہے وہ جنگ کربلا ہو، ایسے کسی بھی جنگوں میں کوئی ایسا لا، کوئی دستور، کوئی قانون نہیں تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ایک ایک کی انویسٹیگیشن ہو، کس نے کس کو جنگ میں مارا تھا، اس پر قاعدہ چلے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ بلکہ حاکم کی تو ذمہ داری یہ بنتی ہے، یہ آپسی جنگ ختم، چیپٹر کلوز، کیس ختم، اب کسی پر کوئی مقدمہ نہیں چلنے والا ہے، یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ گھڑن تو اصول کہاں سے لیا بھائی کہ کسی جنگ میں بھی کسی کا قتل ہوا اس کا ذمہ دار جو ہے کوئی وہ ہے؟ یہ حاکم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جی چلو ابھی امید کرتا ہوں کہ ناصر بھائی نے شیخ کا آنسر سن لیا، بیچ میں انہوں نے کہا تھا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اب اس کو کاؤنٹر وہ کر رہے ہیں، ہم ان کی بات سنتے ہیں کیا کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ جی ناصر بھائی، یا ایکسپٹ کر رہے ہیں بات، اتفاق ہو گیا تو اور بہتر ہے بھائی، ختم ہو جائے گی بات۔ نہیں ہوا، وہی مقصد ہے ہمارا۔ جی بتائیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جنگ ہے تو کیا اہل بیت کے لوگ سب کلیئر مائک کے قریب آ کے وہ جنگ ناصر کر بھائی رہے آپ کی تھے۔ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے نا۔ ہاں اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے جی۔
انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کرے گا تو ریسپانسیبل نہیں ہے. تو پہلی بات، کیا کربلا میں اہل بیت جنگ کر رہے تھے؟ وہ تو مجبور تھے اور کم بھی تھے اور آئے تھے کسی اور نیت سے. ٹھیک ہے. وہ تو جنگ تو نہیں تھی، تو یزید نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ جو کاؤنٹر کیا، اب اس کا جواب ان سے سوال سنتے ہیں. ختم ہوا. اس کے بعد آپ کی بات پھر سے سنیں گے. سوال جی. ختم ہوا کہ کربلا میں جنگ کرنے آئے تھے. سوال ختم ہوا نا. ان کا سوال ہے کہ کربلا میں کیا حسین رضی اللہ جنگ کرنے آئے تھے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ آمادہ جنگ تھے. وہ اصل میں بغاوت کر رہے تھے. جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ وہ کھلی بغاوت کر رہے تھے. اور ایسے اہل کوفہ، تو اہل کوفہ جو بغاوت کرنا چاہتے تھے وہ حاکم وقت سے ٹکرا رہے تھے. اور یہ سارے کوفی انہوں نے خطوط دے کے بلایا نا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو. کیوں بلایا؟ حسین جو ہم نہیں کہتے کہ ان کی نیت تھی آ کے بغاوت کرنے کی معاذ اللہ یا خروج کرنے کی یا کچھ نہیں. وہ تو یہاں کوفہ آ رہے تھے، بس اتنا صحیح حدیثوں سے ثابت تھے. لیکن یہاں آ کے وہ کیا کرتے ایسا کسی صحیح روایت میں نہیں ملتا. لیکن ان لوگوں کا معاملہ تو بالکل اوپن ہے کہ یہ حاکم وقت سے بغاوت کرنا چاہتے تھے، یہ خروج کرنا چاہتے تھے. تو چونکہ یہ جو حسین رضی اللہ کے ساتھ جو آ کے مل گئے تھے، بھائی حسین رضی اللہ کا قافلہ کتنا تھا؟ معمولی تھا. لیکن لڑائی میں آپ دیکھیے کہ اور کیا وہ ہتھیار لے کر آئے تھے، تیر کمان لے کر آئے تھے، پورا ساز و سامان لے کر آئے تھے، پورا منجنیق لے کے آئے تھے. جو اس زمانے کے جو ہتھیار ہوتے لڑنے وہ سب لے کے نہیں آئے تھے. تو یہ جب وہ نہتے آئے تھے تو پھر لڑائی کس نے کیا؟ آپ بتائیے. نہتے لوگ کہیں لڑ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کے بھی قتل ہوئے، ادھر کے بھی قتل ہوئے. یہ کیسے ہوا؟ بلکہ خود یہ جو روایتیں بیان کرتے ہیں نا، کربلا کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی اتنے لوگوں کو مارا. بتائیے. یعنی یہ بڑے شان سے اتنا، ایک کربلا کے ایک اہل بیت نے اتنے لوگوں کو مارا، ایک نے اتنے لوگوں کو مارا. یہ خود اپنی قصے کہانیوں میں بیان کرتے ہیں. یعنی ان کی کوئی بھی واقع کربلا جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں کتنا خون خرابہ ہوا، خود اہل بیت کی طرف سے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا. بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اچھا خاصا یہ لوگ جو ہے منسوب کرتے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے کتنے لوگوں کو جو ہے شہید کیا ہے. تو کربلا میں حقیقت میں لڑائی ہوئی ہے، کربلا میں جنگ ہوئی ہے. اور جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، یعنی اہل کوفہ اور حکومت، یعنی کوفی جو لوگ تھے، جو وہاں کے باشندے تھے، ان لوگوں نے بغاوت کر کے، اور یہ لوگ آ کے مل گئے تھے قافلے میں. اصل لڑائی کوفیوں اور حکومت کے بیچ میں ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس ماحول میں جا کے شریک ہو گئے، اس لیے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا. بالکل ایسی ہے جیسے جنگ جمل میں. جنگ جمل میں آپ دیکھیں گے، اچھا اللہ کے رسول کی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے جو ہے ڈرایا ہے. اور فتنوں سے ڈرانے کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ فتنوں کے قریب مت جانا، کیونکہ فتنوں کے قریب جائیں گے تو یہ فتنہ جو ہے اچک لے گا. آپ دیکھیے جنگ جمل میں ایک شخصیت ہے، بصرہ کے قاضی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، کعب بن سور الازدی. کعب بن سور الازدی یہ بصرہ کے قاضی تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قاضی بنایا تھا. یہ جنگ جمل میں کہاں پہنچ گئے؟ جنگ جمل میں وہ نہ اہل جمل کی طرف تھے، اما عائشہ کی طرف تھے، نہ علی رضی اللہ کی طرف سے. وہ جا کے سمجھا رہے تھے کہ بھائی آپس میں مت لڑو، یعنی اصلاح کا کام کر رہے تھے. لیکن اس لوکیشن پہ آنے کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے شہید ہونا پڑا، ان کو بھی لوگوں نے قتل کر دیا. لیکن ان کے قتل پہ بھی کوئی مقدمہ نہیں چلا. تو مسئلہ یہ ہے کہ حالات ایسے ہو گئے، جنگی حالات ہو گئے، ان حالات میں کوئی بھی گر جائے گا، کیسے بھی گرے گا. اگر وہ ماحول جنگ کا بن گیا تو اس پر آگے کوئی مقدمہ نہیں چلتا. آپ دیکھیے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں گئے. جانے کے بعد طبقات وغیرہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا ان کو، وہ چھوڑ دیا نا. وہ واپس آ رہے تھے پھر بھی جو ہے اس ملعون نے، اس کوفی نے آپ کو جو ہے شہید کر دیا. واپس آ رہے تھے پھر بھی، لیکن کیا کوئی مقدمہ چلا؟ وہ سر کاٹ کے علی رضی اللہ کے پاس لے کے آتا ہے، مقدمہ چل نہیں، کیونکہ یہ صورتحال جنگ کی بن گئی. اب اس سے کوئی قریب بھی جائے گا تو جنگ اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی. پھر وہ جب جنگ چھڑ گئی تو اس کے بعد اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا. تو جس طرح سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے تھے، پھر بھی شہادت کی وجہ سے ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلا، کیونکہ صورتحال جنگ کی بن گئی تھی. اور ایسے ہی یہ جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کا قاضی بنایا تھا، کعب بن سور الازدی رحمہ اللہ، بہت اچھے آدمی تھے، بہت بھلے آدمی تھے. لیکن یہ اس صورتحال میں اس جگہ پہنچ گئے، اس کی وجہ سے ان پر کوئی جو ہے مقدمہ نہیں چلا. ایسے ہی حسین رضی اللہ ان کا قافلہ وہاں پہنچا. ظاہر سی بات ہے سارے گھیرنے والے ایسے لوگ ہیں اور یہ بلانے والے لوگ ہیں. اس ماحول میں حسین رضی اللہ کا جانا، یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اور اسی سے تو مکہ والے، مدینہ والے روک رہے تھے نا. آخر حسین رضی اللہ، جتنی بھی آپ روایتیں پڑھیں، خود جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جنہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہے، جنہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو جو ہے نیزہ مارا ہے. آپ مت جائیں.
بلکہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ آپ وہاں شہید ہو جائیں گے، آپ وہاں قتل ہو جائیں گے، یہ سب ہو جائے گا. یہ جو خوفناک اندیشہ تھا وہ پہلے ہی ظاہر کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود بھی اہل بیت کا قافلہ وہاں پہنچا اور ان لوگوں نے اس ماحول میں ان کو گھیر لیا. تو ایسے ماحول میں آپ پہنچ جائیں گے جہاں جنگ کی صورتحال چھڑ جائے گی، تو پھر کوئی دستور نہیں ہے کہ بعد میں کوئی مقدمہ آپ کو چلائے. اس سے پہلے بھی نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا؟ جی تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یزید کا کوئی رول نہیں تھا، وہ بالکل انوسینٹ ہے. ابھی تک جو بات ہو یہ رہی جو تھی، ایک منٹ بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یزید کا کوئی رول نہیں تھا، آپ بتائیے کیا رول تھا یزید تو کا؟ اس نے یزید کا کیسے؟ یزید کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کو اس کے بعد گورنر سے کاڑا کیوں نہیں؟ عبید اللہ ابن زیاد کو کیوں گورنر سے ہٹاتے؟ مجھے بتاؤ، کوئی ایک وجہ بتائیے. آپ کیوں ہٹائے گا ابن زیاد کو؟ اس کی ٹیریٹری میں یہ ہوا ہے. دیکھو ابن زیاد، میں پہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں، ہم نہیں کہتے کہ ابن زیاد بہت بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ تو یزید بھی نہیں تھا. وہ تو یزید بھی نہیں تھا. اللہ کے بندے سنو تو میری بات، بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ سنو، میں ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں ابن زیاد کو بہت بڑا متقی پرہیزگار مان رہا ہوں. میں مانتا ہوں کہ وہ ظالم ہے، اس کے مزاج میں تلخی بھی تھی، ظالمانہ جو ہے اس کے جملے بھی، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ تلخ جملے بھی اس سے ملتے ہیں. لیکن یہ مالک اشتر سے تو برا نہیں تھا. مالک اشتر جو دہشت گرد تھا، جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، جس کو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کتا کہا، جس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے تیر میں سے کوئی تیر پھینکے اس پر ہلاک کرے، تو جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ اس کے اچھے آثار مجھ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. خود علی رضی اللہ عنہ جس کو مروانا چاہتے تھے. اتنا بڑا ظالم جابر شخص جو ہے مالک اشتر ہے، اس سے برا ابن زیاد نہیں ہے، سمجھ رہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مالک اشتر کا بھی کچھ لوگ جو ہے دفاع کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابن زیاد حکومت کا، یعنی اس لوکیشن کا امیر تھا. اس کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا تاکہ ان حالات کو کنٹرول کرے. پہلے وہاں پہ کون تھے؟ صحابی رسول تھے. صحابی رسول کو یزید نے ہٹا دی کیونکہ وہ بہت سیدھے سادے تھے. لوگ ان کا قتل بھی کر سکتے تھے. عثمان بن عفان جو کیسے سیدھے سادے تھے؟ ایسی بات ہے، ان کی شرافت کی وجہ سے تو جا کے گھر میں ان کا قتل کر دیا. اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا، ایکشن لیتا، تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. تو ایسے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کی جان کو بھی خطرہ تھا کیونکہ وہ اس لیے ہٹا دیا، دوسرے کو بھیجے. یہ ایسے ہی ہے. دیکھیں مصر میں قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ مصر کے حاکم ہیں. ان کو ہٹا کے علی رضی اللہ عنہ نے کس کو بھیجا؟ مالک اشتر کو بھیجا. آپ بتائیے، ایک صحابی رسول ہیں مصر میں، اس کو ہٹا کے ایک جو ہے مالک اشتر، جس کے ہاتھ رگے ہوئے عثمان بن عفان کے خون سے، جس نے اتنا آتنک مچایا ہے، اس کو بھیجا. ایک حاکم کی جو ہے، ایک خلیفہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. ہم اس میں علی رضی اللہ پر کوئی الزام نہیں لگاتے. تو جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے ایک صحابی کو ہٹا کے اور اس کی جگہ مالک اشتر کو بھیجا، جو ابن زیاد سے سینکڑوں گنا بڑا خطرناک تھا، سینکڑوں بڑا جو ہے لعنتی اور ظالم تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم علی رضی اللہ پر کوئی جو ہے حرف گیری نہیں کر سکتے. ایسے ہی یزید نے جو نعمان بن بشیر کو ہٹایا ہے اور ابن زیاد کو رکھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے معاملات کو کنٹرول کرے، اجتماعیت کو بحال رکھے. اب اگر لوکل سطح پہ کچھ لوگ اٹھیں گے اور گنڈا گردی کریں گے اور حکومت سے ٹکرائیں گے، تو کیا بیٹھ کے تماشا دیکھے گا؟ وہ شہید ہو جائے گا، وہ کہے گا آؤ مجھ کو مارو، تو وہ فوج نہیں بھیجے گا، وہ سپاہی نہیں بھیجے گا جاؤ ان سے جو لڑو. تو ابن زیاد نے جو لشکر بھیجا تھا، وہ نہیں کہ جا کے اہل بیت کا قتل کر دو، وہ قتال کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ وہ لڑنے پر اتارو تھے، وہ مقابلہ کر رہے تھے حکومت وقت سے. آپ بتائیے، جب کربلا کا یہ لڑائی ختم ہوگی، اس کے بعد جو لوگ بھی بچے، اگر حکومت کو مارنا ہوتا تو زین العابدین کیسے بچ جاتے؟ اہل بیت کے خاندان کی عورتیں، بچے، کئی لوگ بچ گئے. کیوں چھوڑ دیا ابن زیاد نے ان لوگوں کو؟ کیوں چھوڑ دیا حکومت نے ان لوگوں کو؟ کیوں چھوڑ؟ کیونکہ یہ جو ہے جو لڑ رہے تھے ان سے مقابلہ ہوا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بیمار تھے، وہاں پہ تھے، اس لیے زین العابدین بیمار تھے، لڑائی میں شریک نہیں تھے، بچ گئے. صاف ظاہر ہے کہ جو لڑ رہے ہیں، جو آمادہ ہے میدان جنگ میں، یا جنگ لڑنے والوں کے ساتھ جو ہیں، ان سے باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے. اور یہ بھی، اور لڑائی میں بھی ایسا بھی نہیں ہے، یعنی اس بات کا بھی، لڑائی ہونے کے باوجود بھی اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے کہ اہل بیت کو شہید کرنے والے یہ حاکم لوگوں، یہ جو ابن زیاد کے ساتھی ہیں سپاہی، انہوں نے براہ راست جا کے قتل کیا ہے. اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں. بلکہ یہ جو باقی ہیں، جو حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، جو اپنا خیر خواہ بتا رہے تھے، ان کی طرف سے بھی بلکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ انہی غداروں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہے کہ غداری کی انہوں نے. غداری کس کو بولیں گے؟ جو پہلے محبت کا دعویٰ کرے. ابن زیاد نے تو نہیں بلایا تھا نا حسین کو کہ ہمارے یہاں آؤ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن زیاد نے نہیں بلایا تھا، ابن زیاد کی فوج نے نہیں بلایا تھا. وہ کیسے غدار ہو سکتے؟ جن لوگوں نے بلایا انہی کو قاتل کہا گیا.
تو اس لڑائی میں بھی جو قتل میں ملوث ہیں اس وقت کے جو صحابہ ہیں بلکہ جو اہل البیت ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس لڑائی میں بھی جنہوں نے قتل کیا ہے وہ حکومت کے افراد نہیں ہیں بلکہ یہ وہی ہیں جو ان کے چاہنے والے ان کو بلانے والے ہیں. جی تو آپ کے مطابق یزید کو صرف خاموش رہنا چاہیے تھا ابن زیاد کے تعلق سے، اور اسے بھی خاموش رہنا چاہیے ارے بھائی اس کا جرم بتاؤ کچھ کیوں نہیں اس کو معذور کر دیں؟ ابن زیاد کی کیا کیا قصور ہے؟ اس نے کیا کسی کو مارا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیے یزید ایز اے حاکم اس کے بعد کیا سٹیپ لینا چاہیے تھا اور اس نے کیا کیا؟ وہ اللہ کے بندے ابن زیاد کی غلطی کیا ہے کہ اس کو معذور کر دیں گے؟ کیا غلطی اس کی؟ بھائی کسی بھی اسٹیٹ میں کچھ لوگ اس نے آ جب کے چھڑی بغاوت ماری کریں گے، چھڑی اس ماری اسٹیٹ کا حاکم ہوٹوں کہے گا، پر آؤ اس مارو کا ان کو۔ کیا؟ ہاں؟ چھڑی ماری ہوٹوں پر اس کا کیا؟ اچھا بس 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 اب اس پر ہم بات کرتے ہیں چھڑی ماری. اچھا پہلے یہ بات کلیئر، یہ ٹاپک کلوز ہو جائے نا کہ ابن زیاد کی اس کے علاوہ کوئی غلطی نہیں ہے نا، یا آپ کہہ رہے ہیں چھڑی ماری یہ غلطی ہے؟ ارے ہم اس پہ آپ بات تو کریں پورا گے. ڈیفینڈ کرنے میں لگ گئے ان کو. ہاں ہاں بولو میں. اس کو ڈیفینڈ کرنے لگے. جو الزام آپ لگا رہے ہو اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ الزام نہیں بنتا ہے. ابن زیاد وہاں کا گورنر ہے، وہاں کا حاکم ہے، اس کے ایریا میں اس کی ریاست میں اس کے جگہ پہ کوئی آتنک مچے گا اور حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوئی کوشش کرے گا تو دنیا کا کون حاکم تو تماشا امام دیکھ رہا ہے؟ حسین آتنک مچا رہے تھے آپ کے حساب سے؟ امام حسین کی بات نہیں کریں. کتنی بار آپ کو سمجھائیں کہ وہ جو بلانے والے تھے وہی آتنکی تھے؟ کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں؟ تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ غدار وہ تھے، لوکل لوگ تھے، آتنکی وہ تھے جو اپنے آپ کو اہل بیت کا شیعہ بولتے تھے، آتنکی وہ تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے غدار عراقیوں کو کہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے بلایا اور غداری کی. غداری کس کو بولتے ہیں؟ دشمن مارتا اس کو غداری بولتے ہیں. ارے بھائی آپ محبت کا اظہار کر کے اپنا بتا کے ہم آپ کی مدد کریں گے، آؤ آپ کے چاہنے والے ہوں، اور وہی پلٹ کے مار دیتے ہیں. یہی کو تو غداری کہتے ہیں. خود زین العابدین جو چشمدید گواہ ہے پورے واقعے کے، جب ابن زیاد کے پاس پورا قافلہ گیا اور ابن زیاد بھیج رہا ہے یزید کے پاس، ابن زیاد بھیج رہا، تو یہ لوکل جو لوگ ہیں نا وہ رو رہے ہیں. تو زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ ہم پر آنسو بہا رہے ہیں، تو ہم کو قتل کس نے کیا؟ بتائیے. جو چشمدید گواہ ہے وہ ابن زیاد کو تو بلیم نہیں کر رہا، وہ یزید کو تو بلیم نہیں کر رہا، بلیم لوکل لوگوں کو کر رہے ہیں. اور آپ کو کہاں سے وہی آ گئی جناب کہ ابن زیاد یہ حکومت اس میں شامل ہے؟ جی جی بھائی تو اس بات گورنر اور رولر نے جو وہ غدار لوگ تھے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا بتائیے؟ کیا ایکشن لیا؟ ارے دھول چٹا دیا کرو. کیا ایکشن لیا؟ حکومت ٹونڈنے دیا؟ لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور کیسے ایکشن لیں گے بتائیے؟ آپ اگر جا کے حملہ کریں گے حکومت پہ تو کیا کاروائی نہیں ہوگی؟ ہاں کاروائی ہی دونوں طرف افراد مارے گئے بھائی. وہ اس طرف کی بھی مارے گئے، حکومت کے بھی کئی لوگ قتل ہوئے، بلکہ سب سے پہلے حکومت کے لوگ مارے گئے. ان لوگوں نے تو جو شروعات بھی نہیں کی جنگ کی، سب سے پہلے ان کا آدمی مارا گیا. جی ابھی اس بات پر بتائیے جہاں اس نے امام حسین کی ہوٹوں پر مارا تھا، تو کیا چلیے یہ ٹھیک ہے. جرمانہ بات نہیں ہے؟ تو کیا اس کے لیے سزا نہیں بنتی تھی بھائی نجات اس کو؟ پہ ہم بات کریں گے نا، ہونٹوں پہ مارنے والی جو مفروضہ اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کلیئر وہ کر تو رہے ہیں بخاری کی حدیث ہے، آپ ضعیف بھی نہیں بول سکتے. وہ اللہ کے بندے اس پر ہم بات کریں گے، تھوڑا صبر کرو، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو مقدمہ بنا کے رکھا ہے نا آپ نے کہ ابن زیاد یا حکومت یا یزید یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں نے قتل کیا، تو یہ بات سفید جھوٹ ہے. یہ قتل حسین رضی اللہ عنہ کی چاہت کا، محبت کا جو دم بھرنے والے تھے ان لوگوں نے قتل کیا. یہ لوگ حکومت سے لڑ رہے تھے، یعنی لوکل جو کوفی تھے یہ دونوں کے دشمن تھے. کس کے؟ قافلہ حسین، اہل بیت کے بھی دشمن اندر سے، یعنی اظہار محبت کر رہے تھے، لیکن یہ اہل بیت کے بھی دشمن اور یہ حکومت کے بھی دشمن، یزید کے بھی دشمن. بلکہ روایات بتاتی ہیں کہ اہل بیت اور یزید کے درمیان کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں تقریباً 10 سال سے میں نے ویڈیو بنایا، میں نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے باحثین اور پوری دنیا کی ریسرچر کو اکٹھا کر کے مجھے حسین رضی اللہ عنہ کے منہ سے ایک جملہ بتا دو، ایک جملہ کہ انہوں نے یزید کے خلاف کہا. اور میدان کربلا میں یہ طبری کی صحیح سند سے روایت ثابت ہے، بالکل صحیح سند ثابت ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے امیر المؤمنین یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ جو اہل بیت ہیں اور جو یزید ہیں ان کے بیچ میں کوئی اختلاف دکھ ہی نہیں رہا. یہ اہل کوفہ نے جب یہ دیکھا، حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ ڈیمانڈ کی نا تبھی حملہ ہوا. ساری لڑائی شروع کب ہوئی؟ جب تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
بیعت پر یزید کی بیعت کی بات نہیں کی تھی تب تک معاملہ جو ہے شانت تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید کے پاس جانا ہے، یزید کے پاس جانا ہے اور میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ وہ حقیقت ہے جو شیعہ سنی تمام کتب میں موجود ہے. تاریخ طبری میں تو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اس کے بعد سارا معاملہ ہوا ہے. تو اصل دشمن کون ہے؟ یہ جو لوکل کوفی ہے، یہ اہل بیت کے بھی دشمن اور یہ حکومت وقت کے بھی دشمن ہیں، اور یہی اس واقعے کے پورے ذمہ دار ہیں، اور انہی پر کارروائی کرنے کے لیے ابن زیاد نے لشکر بھیجا، جاؤ ان سے لڑو، یہ جو لڑنے پر آمادہ تھے. جی تو ایک بات، مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ مدینہ کے لوگوں پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، تو کیا اس لعنت میں وہ لوگ نہیں آتے؟ دوسری بات، اگر اس کا کربلا مین مدینہ میں، کلپریٹ کون ہے اور اس کی سزا کس؟ ایک منٹ، کربلا مدینہ میں، مدینہ کی حسین بات مدینہ والے نہیں تھے، امام حسین مدینہ والے نہیں تھے. اب آپ ممبئی والے ہیں، اگر آپ ممبئی میں آ کر دلی میں رہیں گے تو آپ ممبئی والے نہیں رہیں گے. وہ اللہ کے بندے، وہ جو حدیث ہے کہ مدینہ یعنی اہل مدینہ، وہ اہل مدینہ کے تعلق سے ہے نا، وہ ہاں، کہ مدینہ اور باقی جہاں تو قتل کی جو حسین بات کیا مدینہ والے نہیں تھے؟ باقی جو قتل کی بات ہے مدینہ تو جانے دیجیے بھائی، دنیا کے بلکہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، بلا وجہ کیوں ماریں گے کسی کو؟ آپ کو وہ حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بلا وجہ کسی کا قتل کرنا، وہ تو نان مسلم، اس کو بھی آپ نہیں مار سکتے، مسلمان اور وہ بھی صحابی، وہ اہل بیت، یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو حدیث لانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ قتل کس نے کیا، مسئلہ یہ ہے نا. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا ٹھیک تھا؟ ہم کہاں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ حسین، ہم تو کہتے ہیں حسین تو بھائی بہت بڑی شخصیت ہے، صحابی ہیں، اہل بیت ہیں، اور جو اہل مدینہ کی جو حدیث ہے وہ خاص اہل مدینہ، وہ الگ سیاق میں ہے. لیکن اس حدیث کو یہاں فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی آپ بے شمار آیات، بے شمار احادیث موجود ہیں کہ بلا وجہ کسی کا قتل کرنا جائز ہی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاتل ہے کون بھائی؟ اس پہ کس نے کہا کہ ان کا قتل جائز تھا؟ ہم تو کہتے ہیں نہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا قتل جائز تھا، نہ زبیر رضی اللہ عنہ کا قتل جائز تھا، نہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قتل جائز تھا، نہ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل جائز تھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کسی کا بھی قتل جائز نہیں تھا. آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ سارا کہ ابن زیاد اور یزید انوسینٹ تھے اور ساری ذمہ داری حسین کی تھی کہ وہ کربلا، ساری غلطی انہی کی تھی. نہیں، ساری غلطی حسین کے چاہنے والوں کی تھی، جو جھوٹے چاہنے والے تھے ان کی ساری غلطی تھی. بھائی شیخ کفایت 10 مرتبہ بول چکے ہیں کہ قتل کے ذمہ دار اہل عراق تھے، تو آپ اس کو اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کس کو قتل کا قاتل کس کو مان رہے ہیں؟ آپ یہاں پر کم سے کم 10 بار یہ بات آئی کہ اصل قاتلین اہل عراق تھے. صحابہ کرام نے کہا قتل کرنے والے اہل عراق ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم جب ان کے سامنے سوال آیا کہ اہل عراق کے کسی آدمی کی طرف سے کہ حالت احرام میں مکھی مار سکتے ہیں کہ نہیں، یا کسی نے مکھی مار دی تو اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا تم نے نواز رسول کو قتل کر دیا اور آ کر کے مکھی کے بارے میں سوال کر رہے ہو. ام سلمہ لعنت کر رہی ہیں اہل عراق پر. تو قتل کرنے والے تو اہل عراق تھے، آپ اہل عراق پر گفتگو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ ابن زیاد پر گفتگو کر رہے ہیں، یا تو آپ یزید پر گفتگو کر رہے ہیں. اہل عراق کو کیوں کلین چیٹ دے رہے ہیں آپ، جن کے قاتل ہونے کے بارے میں صحابہ شہادت دے رہے ہیں؟ خود امام زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ رو رہے ہو تو قتل کس نے کیا ہے، تو ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اہل عراق کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ ناصر بھائی آواز کہاں ہے آپ کی؟ ایک منٹ ناصر بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے پلیز جواب دیں. شیخ نے جو سوال پوچھا بہت اہم سوال ہے. یہاں اسٹریم میں ابھی اتنی گفتگو میں کم سے کم شیخ کفایت نے 5-6 مرتبہ کہہ دیا کہ اصل جرم اہل عراق کا تھا، قتل کرنے والے اہل عراق ہیں. اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے وہ اہل عراق کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے حضرت حسین کا قتل کیا ہے. اس کے باوجود آپ اہل عراق کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی جواب دیجیے ناصر بھائی، ابھی آواز کیوں بند ہے آپ کی؟ آ جائے بعد میں تو ان کو لیجیے. پتا نہیں کیا ایشو ہے، یا تو جواب ہے نہیں تو بھی بتا دیجیے کہ کیا بات ہے، آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے. کم سے کم اینڈ کریے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے چلیے، لاسٹ اینڈ فائنل کال ہو گیا، آگے کبھی دیکھیں گے. نہیں وہ بات رہے گی، میں چاہتا تھا یہ ٹاپک کلوز ہو تو دوسری بات پہ رہوں. یہ جو کہہ رہے تھے صحیح بخاری، میں اس کو روک کے رکھا تھا کہ اس یہ معاملہ کلیئر ہو جائے کہ قاتل کون ہے، ذمہ دار کون ہے، تو ہم اس پر آتے جو صحیح بخاری کی حدیث یہ پیش کر رہے تھے. اگر یہ ٹاپک کلوز ہوتا تو وہ حدیث کی وضاحت میں کر سکتا ہوں جو صحیح بخاری کی روایت. یا انمیوٹ کیوں نہیں کر رہے اپنے آپ؟ کلوز کرنا ہے آپ کو، کچھ بولنا ہے کلوز کرنے سے پہلے جو بات آپ بول رہے تھے؟ نہیں بس اتنی سی بات ہے نا کہ اصل قاتلین یعنی ساری گفتگو میں اہل عراق کا ذکر ہی نہیں لاتے ہیں یہ لوگ، جو اصل قاتلین ہیں جن کے بارے میں گواہی ہے کہ وہ قتل کرنے والے ہیں. یزید کی بات لے آتے ہیں، ابن زیاد کی بات لے آتے ہیں، یعنی لیکن جو اصل قاتلین ہیں جن کے بارے میں گواہیاں موجود ہے کہ قتل کرنے والے یہ لوگ ہیں اہل عراق، ان پر کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے. ان کے بارے میں سوال کیوں نہیں کر رہے ہو آپ کہ اہل عراق نے قتل کیا؟ بار بار تو یہ بات آئی نا.
یہ سیدھے یزید کو آپ کیسے قاتل ٹھہرا رہے ہیں؟ مان لیا وہ غلط مان لیا، تھی، تو ٹھیک. کیا یزید اور ابن زیاد انوسینٹ تھے اس میں؟ تو اب اہل عراق کا قاتل تھے تو ابن زیاد اور یزید کا کیا جرم ہے وہ آپ کو ثابت کرنا ہے نا. آپ جرم ثابت کر دیں، ہم مان لیں گے مجرم تھے. ہاں میں نے بولا نا، بخاری میں حدیث ہے کہ اس نے چھڑی ماری ہاں تھی ٹھیک، ہونٹوں پر. بس اتنا ہی جرم ہے نا. چلو قتل ٹھیک کی ہے، ذمہ داری آپ نہیں ڈال رہے ہیں نا اسے ابن بس زیاد کہہ پر رہے اور ہیں، اسے یزید پر. بس کہہ رہے ہیں، اسے بس کہہ رہے ہیں. نہیں وہ ابھی بھائی اس پہ تو بات آئے گی. سوال ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ جب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ چھڑی ماری تھی تو اس کا مطلب قاتل نہیں آپ جھڑ قرار دے رہے ہیں الگ نا، کر جو کے، قتل کا جرم. سر الگ کر کے ہونٹوں پر جو چھڑی ماری، اسے بس کہہ رہے ہیں آپ. یزید کی محبت آ گئی آپ. ارے بھائی وہ جو آپ کا دعویٰ، جو آپ بس اتنا دعویٰ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بس ہے. آپ کا دعویٰ بس اتنا ہے نا، یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے. ابھی جو آپ نے دعویٰ کیا ہے، جب حدیث سامنے رکھی جائے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ جو آپ اس سے سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے. آپ کا دعویٰ بس اتنا ہے نا، آپ قتل کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں نا کہ ابن زیاد قاتل ہے یا یزید قاتل ہے. آپ جو جرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ قتل کے بعد جب سر لایا گیا تو چھڑی ماری. یہ آپ کا دعویٰ ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کا دعویٰ یہ ہے نا. وہ اس سے خوش تھا، راضی تھا، اس لیے مارا، اور وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ قتل ارے ہو جائے. بھائی جواب آپ کو یعنی دے دیتے قتل ہیں. نہیں کی. آپ یہ نہیں کہہ رہے نا کہ اہل شام نے یا یزید نے یا ابن زیاد نے قتل کیا. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں نا. وہ چاہتے بھی وہی تھے اور ہوا بھی وہی. وہ قتل ہدایت نہیں اقبال کیا نہیں نا. تھا بس. چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے بھی، چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے، اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. قتل نہیں کیا نا. قتل ابن زیاد انہوں نے نے فزیکلی، انہوں یا نے خود ابن تو زیاد فزیکلی کی نہیں کیا. فوج نے قتل، ابن زیاد یا ابن زیاد کی فوج نے قتل نہیں کیا نا، کیونکہ ابن زیاد کی فوج تو شامی تھی، قتل کرنے والے اہل عراق میں سے. تو ابن زیاد یا اس کی فوج نے قتل نہیں کیا نا. ابن زیاد کی فوج نے کیا تھا تو وہی لے کر آئے نا. بھائی ابن زیاد کی فوج تو شامی تھی نا، قتل کرنے والے عراقی ہیں، تو ابن زیاد کی فوج نے کیسے قتل کیا؟ اب جو ابن آرمی زیاد کوفہ میں ہے وہ شام کی کیسے ہوئی؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ حکومت کہاں کی تھی؟ جو حکومت کن کے لوگوں کے ہاتھ میں تھی؟ کوفہ میں ابن زیاد گورنر تھا، اس کے ہاتھ میں تھی کوفہ کی. ہاں لیکن وہ جو آرمی تھی وہ شام کی تھی، اہل شام کی تھی. جو آرمی تھی وہ اہل شام کی تھی، اور جو قتل کرنے والا تھا وہ عراقی تھا، وہ شامی نہیں تھا. اسی لیے بھائی آپ دیکھو نا پوری سچویشن. اس پوری سچویشن میں جب حضرت حسین کا قتل ہو گیا، جو لوگ اہل بیت میں سے بچے وہ کہاں گئے؟ واپس عراق گئے. اگر عراق کے لوگ حمایتی تھے، اگر حضرت، وہ تو باہر سے لایا گیا تھا نا ابن زیاد. کیوں کوفی تھا وہ؟ ابن زیاد کوفی تھا، عراقی تھا وہ. ابن زیاد بھائی صاحب کوفی تھا، عراقی تھا. پتہ نہیں. ارے یار خود چلاتے ہو کہ باہر سے اٹھا کے لگے بٹھا دیا یہاں پہ. ہاں کہیں اور سے ٹرانسفر ہوا اس کا بھائی، وہ ٹرانسفر ہو کے ادھر آیا ہے. اور ساری روایتیں کیا بتا رہی ہیں؟ ساری روایتیں عراقیوں کو قاتل بتا رہی ہیں، اور وہ بھی غداروں کو قاتل بتا رہی ہیں. 2 پوائنٹ پہ غور کیجیے گا، عراقی اور غدار. اگر مان بھی لیں کہ فوج جو ہے ابن زیاد عراقی ہے، مان بھی لیں تو ابن زیاد کو غدار کوئی نہیں بول سکتا. وہ تو حکومت کا ہے، اس تو وفادار حکومت کا، اس کے خلاف کوئی بھی آئے گا وہ جو ہے ایکشن لے گا. غدار تو ہے نا جو یہ کہتا کہ آؤ آپ کا ساتھ دیں گے اور الٹا مار دے، اس کو بولتے غداری. تو جو اس نے چھڑی ماری اس کا کیا؟ پھر وہ غداری نہیں تھی، وہ دشمنی نہیں تھی. رکو زید بھائی ذرا ایک پیج دکھائیے. چھڑی مارنے والی بات بار بار آپ لا رہے ہیں. چھڑی مارنے والی بات ہم آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ چھڑی مارنے والی بات کہاں ہے بتائیے. بخاری میں ہے. ٹھیک ہے، بخاری کی روایت. آپ کو حدیث نمبر بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں ایک منٹ بتا رہا ہوں. 3748 ہے. ایک منٹ ہے زید بھائی، پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم نے بھی نوٹ کر کے رکھا ہے، لیکن ہم یہ جو ریفرنس دے رہے ہیں نا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کون سا نمبر بتایا آپ نے؟ 3748 بول رہے تھے، وہ حدیث اسکرین پر آ گئی نا. 3748 یہ لے آیا. اب اس میں بتائیے عربی الفاظ. زید بھائی عربی الفاظ دیکھیے، اس میں کہاں لکھا ہے؟ اس میں وہ عربی الفاظ میں بتا دیجئے جس میں یہ ہے کہ ابن زیاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ چھڑی مار رہا تھا. یہ عربی میں کہاں ہے مجھے بتا دیجئے. آپ نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کی دلیل دی ہے، یہ بات اس حدیث میں کہاں ہے مجھے بتا دیجئے. نہیں دیکھیے عربی مجھے نہیں آتی. دوسری بات اس میں لکھا ہے کہ وہ ان کے منہ اور ناک کے پاس کھیل رہا تھا اس چھڑی سے. ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ میرے بھائی، یہ بات جو کریں منہ اور ناک کے پاس کھیل رہا تھا، یہ بات عربی میں موجود کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ آپ 2 منٹ دیں گے مجھے؟ ٹھیک ہے. آپ نے جو دعویٰ کیا نا وہ دعویٰ آپ کو اصل عربی الفاظ سے ثابت کرنا. لوگوں نے کیا کہانی بنائی ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. بخاری کی روایت میں کیا ترجمہ کیا ہے وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ ترجمے سے مت بات کیجیے. جب آپ پروف کی بات ہوگی نا تو آپ کو اصل عربی سے دکھانا ہوگا. اصل عربی روایت میں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تھا؟ نہیں بالکل نہیں کیا تھا، نہیں ہے اس میں کہیں نہیں ہے. اچھا زید بھائی وہ ذرا وہ پیج لائیے.
ان کو عربی نہیں آتی، جب آتی نہیں ہے ان کو عربی تو ہم وضاحت ہی کر دیتے ہیں، کیا کریں بتائیں، بیچارے کہاں سے لائیں گے، نہیں ہے تو کہاں سے لائیں گے، آپ کہیں نہیں لا سکتے، بخاری میں نہیں ہے، لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو، ہمارے اور جو سائلین ہیں ان سے بات چیت ہو. اور اوپر اس کو تھوڑا سا نیچے لائیے تھوڑا سا، ینکتو جو اس میں لفظ ہے، رکو میں بتا رہا ہوں میرے بھائی، بتا رہا ہوں، اور نیچے لائیے عزت بھائی اس کو، اور نیچے، اور نیچے، ہے بس نا، یہاں پہ، بس یہاں فجعل پہ، ینکتو. رکو آتے ہیں ان کتب پہ آتے ہیں، فجالہ ان کتب پہ آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے، یہ بات واضح ہو جائے کہ ابن زیاد کے پاس حسین رضی اللہ عنہ کا جو سر کاٹ کے لایا گیا ابن زیاد کے پاس، تو ابن زیاد کے پاس اگر کسی نے سر لایا ہے تو محض اتنی سی بات سے آپ ابن زیاد کو مجرم نہیں گردان سکتے. اس کی توضیح میں کر رہا ہوں، یہ جو روایت آپ کے سامنے کھلی ہے یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے اور بالکل صحیح سند سے روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ جو جنتی صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو جس خارجی نے، جس بدماش نے ان کو دھوکے سے قتل کیا تھا، وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ قتل کرتا ہے، وجاء براسہ الی، اور تھوڑا سا اوپر کیجیے زید بھائی، ہاں، الی الباب، وہ آتا ہے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اذن لقاتل الزبیر، اور مطلب ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ زبیر کے قاتل کو اجازت دے. فسمعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا. فقال بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، تو کہا کہ ابن صفیہ کے قاتل کو آگ کی، جہنم کی بشارت دے دو. فالقاہ وذهب، اس شخص نے زبیر کا سر وہیں پہ رکھا چلا گیا. تو یہ جو شخص تھا اس نے زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور اتنے بڑی شخصیت جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کا سر کاٹ کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس لاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کی وجہ سے ہم علی رضی اللہ عنہ پر حرف گیری کر سکتے ہیں، ان پر کوئی بات کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی ہاں نہیں، بتائیے. لیکن انہوں نے نہیں نا؟ چھڑی نہیں ماری. ٹھیک ہے میرے بھائی، ابھی ہم چھڑی مارنے کی والی بات پہ آ رہے ہیں، لیکن یہ تو آپ کو ایک نظیر مل رہی ہے نا کہ میں صرف جو ہے ترتیب سے بات کر رہا ہوں. صرف سر لایا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کے پاس لایا گیا وہ مجرم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ثابت ہو رہا نا، ہاں، اس کو تو آپ مان رہے ہیں نا، پھر ہم چھڑی والی بات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. یہ کلیئر ہوا نا؟ جی 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 ہاں، جی. ورنہ پھر علی رضی اللہ عنہ پہ الزام آئے گا. آگے بڑھتے ہیں زید بھائی، آگے بڑھتے ہیں. اب جو روایت ہے نا صحیح بخاری کی، اس میں فجعل ینکت ہے. آگے بڑھتے ہیں، جی اور آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے بخاری میں ہے، فجعل ینکت ہے، یہ بخاری میں. اس میں کہیں ناک، منہ یا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھڑی لے کے اور حسین رضی اللہ عنہ کے سر پہ مار رہا تھا، ایسی کوئی بات روایت نہیں ہے. روایت میں صرف کتنا ہے، فجعل ینکت. فجعل ینکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم عربی ڈکشنری دیکھتے ہیں، دیکھیں ڈکشنری دو طرح کی ہوتی ہے، لغت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نا جس میں عام عربی الفاظ کا بیان ہوتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، اور ایک ڈکشنری ہوتی ہے جس میں جو خاص حدیث کے معانی کی تشریح کے لیے ڈکشنری ہوتی ہے، جس کو ہم غریب الحدیث کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، غریب الحدیث کہتے ہیں. تو غریب الحدیث کی جو روایتیں ہیں اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے لائیے زید بھائی. اچھا، اس کا پہلے معنی بتاتا ہوں پھر پروف کرتا ہوں. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے سوچ یا غم کی حالت میں چھوٹی لکڑی جیسے تنکا ہے کوئی، اس سے زمین کریدنا، یہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے. نکتا ینکتو کا معنی کیا ہوتا ہے کہ لکڑی ہو چھوٹی سی تنکا، ایسا نہیں کوئی چھڑی بہت بڑا ڈنڈا نہیں، چھوٹی سی لکڑی تنکا، وہ لے کے زمین کریدنا. اور وہ بھی کب، کس سیاق میں؟ سوچ یا غم. یعنی کوئی آدمی اگر غم کی حالت میں ہو اور اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی ہو اور ایسی زمین پہ بیٹھا ہو، زمین ایسے کدکدا رہا ہو، کرید رہا ہو، تو اس کو بولتے ہیں، وہ ایک اشارہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے، ان لوگوں کا تہذیب میں یا ان لوگوں کی عادت میں بات تھی کہ یہ اشارہ تھا کسی شخص کے غمگین ہونے کا، کہ حالت غم میں ہے، زمین کرید رہا ہے. یہ عربوں کا یہ معمول تھا. اور آگے بڑھتے ہیں نیچے، اور نیچے دکھائے زید بھائی. یہ دیکھیے ابن الاسیر کی غریب الحدیث، النہایہ فی غریب الحدیث ہے. یہ وہ ڈکشنری ہے نا، وہ لغت ہے جس میں حدیث کے الفاظ کی تشریح آپ کو ملے گی. تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ نکتا بینما ہوا ینکتو. تو کہتے ہیں نکتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یفکر یحدث نفسہ، کہ آدمی اپنے آپ سے بات کر رہا ہو، اپنے دل میں بات کر رہا ہو. نکت الارض بالقضیب، یعنی چھڑی سے یا لکڑی سے زمین کریدنا.
وهو ان يؤثر فيها بطرفه، اس کے ایک سرے یعنی لکڑی تنکا ہے اور اس کے ایک سرے کو زمین میں ایسے کریدنا، اس کو نکتا بولتے ہیں. فعل المفکر المہموم، یعنی جو غم زدہ ہو، غم کی حالت میں اگر کوئی زمین کرید رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں نکتا. کہتے منہ الحدیث، اور اسی معنی میں یہ حدیث میں کیا ہے، فجعل ينکت بقضیب، کہ قضیب سے یعنی چھڑی لے کے، ینکت اے یضرب الارض بطرفہ، اس کا مطلب ہے کہ لکڑی کے سرے سے زمین کو کرید رہا ہے، زمین کو کرید رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جو ہے زمین کریدنا. سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب تو ایسا ابن نہیں کہ زیاد جو ہے زمین کورد رہا تھا. بندے پوری بات تو سنو، بیچ میں کیوں بول دے رہے؟ ابھی بات کا ختم ہوئی، خاموشی خاموشی سنو. ابھی آپ نے ایک سوال چھیڑ دیا نا، اس کا جواب سن لو. اور تو یہ تو میں نے غریب الحدیث النہایہ فی غریب الحدیث کا مطلب بتا رہا ہوں، فجعل ینکتو کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس میں کیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں زید بھائی، آگے پوری بات ختم ہونی ہے پھر آپ بولیے گا. لسان العرب یہ ایک عام ڈکشنری ہے. تو غریب الحدیث تو کیا ہے، وہ حدیث کے الفاظ اس میں بیان ہوتے ہیں، اس کی شرح ہوتی ہے. لسان العرب ایک جنرل ڈکشنری ہے جس میں ہر طرح کے الفاظ کی تشریح ہوتی ہے. اس میں کیا ہے، فجعل ینکت بقضیب ای یضرب الارض بطرفہ، اس میں بھی وہی مفہوم جو ہے بیان ہوا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک جگہ، اور آگے بڑھتے ہیں زید بھائی، نیچے لائیے. امام بخاری نے ایک باب قائم، باب رجل ینکت الشیء بیدہ فی الارض. صحیح بخاری میں ایک باب ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کسی چیز کے ذریعے زمین کریدے. اس کے بعد اس میں کیا ہے، آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے موقع پہ تھے، جنازے میں، فجعل ینکت الارض بعود. یہ خود اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، فجعل ینکت الارض بعود، تو آپ ایک لکڑی سے زمین کرید رہے تھے. جنازہ غم کی کیفیت ہوتی ہے، غم کی حالت ہوتی ہے، اللہ سے موجود تھے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا تھا. فجعل ینکت، یہ وہی الفاظ ہے فجعل ینکت، بس آگے تھوڑی سی اضافہ بھی ہے، لیکن اس میں فجعل ینکت پہ بات خاموش ہے. تو فجعل ینکت کا مفہوم یہاں پہ کلیئر ہو رہا ہے کہ لکڑی کے ذریعے زمین کو ریدنا. تو یہ ہم نے جو ہے حدیثوں کے ذریعہ سے اور حدیث کی جو ڈکشنری اس کے ذریعے بھی، لسان العرب کے ذریعے بھی آپ کو بتا دیا کہ فجعل ینکت کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب آگے شارحین حدیث کا بھی کلام دیکھ لیتے ہیں. اور نیچے اتریے زدی، اور نیچے بتائیے. علامہ عینی رحم اللہ، دیکھیے یہ صحیح بخاری کے ٹاپ شارحین میں سے ہیں. صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح اور پہلے نمبر پر جو شرح مانی جاتی ہے وہ فتح الباری ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کی. اور فتح الباری کے بعد اگر کسی شرح کا نمبر آتا ہے تو علامہ عینی کی عمدۃ القاری ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ فتح الباری وہ حنفی تھے، کمپٹیشن میں لکھی گئی تھی، یعنی فتح الباری کے ٹکر کی شرح لانے کے لیے علامہ عینی کام پہ لگے تھے. تو اس کی وجہ سے چونکہ وہ کمپٹیشن کا جذبہ تھا، اس لیے یہ شرح بہت ہی مطلب اہم ہے. یعنی فتح الباری کی ٹکر کی تو نہیں، لیکن اس کے بعد یہ دوسرے نمبر کی سب سے ٹاپ شرح ہے صحیح بخاری کی. وہ جو حدیث آپ نے پیش کیا نا، اسی کی شرح میں فرماتے ہیں، کہیں اور نہیں. قولہ، کیا کہتے ہیں، قولہ فجعل ینکت، حدیث میں جو یہ ہے فجعل ینکت، کہتے ہیں اے، اس کا مطلب کیا، فجعل عبید اللہ ابن زیاد ینکت، کہ ابن زیاد ینکت، نکت ینکت یعنی اے یضرب بقضیب علی الارض، کہ وہ ایک لکڑی سے زمین کوریدنے، زمین پہ مارنے لگا، فیؤثر فیہا، زمین کوریدنے لگا. یہ علامہ عینی صحیح بخاری کی اسی شرح کی تشریح کر رہے ہیں جو آپ نے پیش کیا ہے، جو آپ نے جس کا حوالہ دیا ہے. اور علامہ کہہ رہے کہ ہاتھ میں لکڑی لے کے زمین کرید رہا. تو یہ جو ابن زیاد کا عمل ہے، اگر یہ عمل کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ کہ وہ حسین رضوانہ کی اس قتل پر رنجیدہ ہے، اس شہادت پہ وہ رنجیدہ. وہ جشن نہیں منا رہا، وہ خوشی نہیں منا رہا، بلکہ وہ اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ مطلب غم کی حالت میں اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا، وہ زمین کرید رہا، اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا. یہ بدتمیزی والی بات، یہ سب باتیں یہ بعد کے جھوٹے روات نے دوسری تاریخی روایت میں اس کو بڑھایا ہے. اصل بات جو صحیح بخاری میں ہے وہ اس کے غم کی نمائندگی کرتی ہے کہ ابن زیاد غمزدہ ہے. ابن زیاد اس بات سے خوش نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا، ورنہ اگر اس کا مشن قتل کرنا ہوتا تو اتنے لوگ بچ کیسے جاتے. یعنی ان کے گھر پہ جو زندہ لائے گئے تھے ان کو بھی مار دیتا ابن زیاد، خود زین العابدین کو مار دیتا، اور عورتیں تھی، بچے، اتنے سارے لوگ تھے، بہتوں کو قتل کر سکتا تھا، لیکن ابن زیاد نے نہیں قتل. شیخ آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی شیخ کفایت نے جو بتایا، جب تک شیخ ریکنیکٹ ہوتے ہیں تو جو حدیث آپ نے ذکر کی صحیح بخاری کی، شیخ نے اس کی میننگ بتایا. مطلب جو بیسس پہ آپ اتنا کافی دیر سے بول رہے تھے وہ بیسس یعنی وہ جرم جو ہے وہاں ثابت نہیں ہوتا ہے.
اب جو مجرم ہے وہ مجرم ہے، جو جرم ہے آپ اس کو اب آپ دیکھیے آپ کی باتوں میں کیا پتا چلا، یہ پتا چلا کہ آپ جو مجرم تھا اس کو کور کر رہے تھے، اور کوئی ہو جیسا بھی ہو، ترمذی اور مسند احمد والی حدیث اور ہیں زید بھائی، ہاں جی کیا بول رہے ہیں آپ؟ ترمذی اور مسند احمد والی حدیثیں اور ہیں جس میں اور آگے بہت کچھ ہے. ہاں تو اس کی تحقیق بھی نہیں آپ یہاں یہ تو مان رہے ہیں نا کہ یہاں پر جو آپ نے سمجھا تھا وہ غلط ہے. آپ تو اس روایت سے اس حدیث میں بخاری والی حدیث جو پیش کی آپ نے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لو. جی آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ اس حدیث کی روشنی میں جو لوگ اب تک ڈنڈے سے ناک پر اور چہرے پہ مارنے کی بات کہہ رہے تھے وہ لوگ غلط کہہ رہے تھے، آپ تسلیم کر رہے ہیں. تو اس میں جو ٹرانسلیشن دعا ہے وہ غلط ہے. ٹھیک آ گئے ہیں. الحمدللہ. یعنی آپ اس کو اسی طریقے سے آپ چلیے معافی چاہتا ہوں، یہ اچانک کمپیوٹر بند ہو گیا تھا. جی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے شیخ جی، کنٹینیو کریں. تو دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ جو ایک بہت بڑے شارح ہیں صحیح بخاری کے، تو انہوں نے اسی حدیث کی جس کو آپ نے پیش کیا ہے، اسی حدیث کی انہوں نے جو ہے تشریح کی ہے کہ فجعل ینکت کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ اس سے پہلے تو حوالے دکھا رہا تھا میں آپ کو ڈکشنری لغت کی کتابوں کے، لیکن یہ صحیح بخاری کی شرح کے حوالے دکھا رہا ہوں، اور ایک محدث اس کی یہ جو ہے تشریح کر رہے ہیں. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں یہاں. رکیے میری بات ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہوں جواب آ جائے، اس لیے میری بات زیادہ نہیں 2-3 منٹ لگے گا. سب سے اوپر سے ذرا پھر سے دکھائیے زید بھائی، اس کو اوپر لے جائیے، اور اوپر اور میں ٹاپ پہ لے لیا. نہیں اور نیچے لائیے تھوڑا سا، اور نیچے بس یہاں پہ رکیے. ہاں اور نیچے لائیے آہستہ آہستہ، ہاں اور نیچے اور نیچے لائیے. بس یہ بس یہاں پہ رکیے. اب ہم کچھ اور الفاظ دیتے ہیں. یعنی صحیح بخاری میں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں جو آپ نے دعویٰ کیا صحیح بخاری میں، بالکل بھی. صحیح بخاری میں پھر صرف فجعل ینکل کے الفاظ ہیں، اور اس کا معنی مارنا، چھڑی مارنا، بدتمیزی کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ غم کی حالت میں آنا ہوتا ہے، اور وہ شہادت ہونا، قتل ہونا وہ غم کی حالت ہے. تو ابن زیاد پر کوئی الزام نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد بھی اس چیز سے کو پسند نہیں کر رہا، اس پر غمزدہ ہے. صرف اتنا نہیں بلکہ آگے دیکھیے وقال فی حسنہ شیئا، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اشارہ کیا، وہ لکڑی جو زمین پہ کورید رہا، صحیح بخاری کی روایت ہے زمین پہ کورید رہا تھا. بعض روایتوں میں یہ ضرور ملتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا. یشیرو کا لفظ ہے، فجعل یقول کا لفظ ہے، یعنی وہ کہنے لگا. تو پہلے تو غم کی حالت میں تھا، جب اس نے بولا تو جو اس کے ہاتھ میں جو تنکا تھا اس نے جو ہے اشارہ کیا. تو کیا کہنے لگا؟ ہاں وقال فی حسنہ شیئا، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے حسن کے بارے میں کہا. اب کیا کہا، ذرا وہ پیج واپس لائیے جس کو میں پڑھ رہا تھا. حسن، اس کی بھی تشریح کر دوں. وقال فی حسنہ شیئا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب دیکھیے وقال فی حسنہ شیئا یعنی یہ نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی بتا رہا ہے یا کوئی غلط کمنٹ کر رہا، نہیں، ان کے حسن کے بارے میں، یعنی خوبصورتی کے بارے میں کہی. یہ کیا بات کہی ہے؟ دیکھیے شیخ البانی رحمہ اللہ کیا اس کی شرح میں فرماتے ہیں ہدایت الروات میں، نیچے آئیے. اے من المدح، مدح مطلب تعریفی کلمات. یعنی یہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس ابن زیاد کے جملے کی تشریح کر رہے ہیں کہ ابن زیاد نے تعریفی کلمات کہے ہیں. اور اس روایت کے آخر میں کیا ہے، ذرا آخر میں، بلکہ ابن حبان کی روایت میں ہے، کہ ما رأیت مثل ھذا حسنا، یعنی یہ بھی کہا ابن زیاد نے کہ اس سے اچھا حسن میں نے، یعنی اس سے بہتر خوبصورتی میں نے دیکھی ہی نہیں. ایک منٹ، ما رأیت مثل ھذا حسنا، ذرا یہ نیچے لائیے زید بھائی، یہ نیچے یہ چیز ہے ما رأیت، ہاں یہ آگے، بس یہ آگے. ما رأیت مثل ھذا حسنا، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. آپ دیکھیں کتنے واضح الفاظ ہیں. بخاری میں قال فی حسنہ شیئا، حسن کے بارے میں کچھ کہا. کیا کہا؟ وہ ورڈنگ یہاں آ گئی ہے صحیح سند کے ساتھ. ما رأیت مثل ھذا حسنا، کہ اس جیسی خوبصورتی تو میں نے دیکھی ہی نہیں. بلکہ ترمذی کی روایت میں کیا ہے؟ ما رأیت مثل ھذا حسنا لما یذکر، کہ اس جیسی خوبصورتی تو میں نے دیکھی ہی نہیں ہے، ان کا تذکرہ. اب آگے کیوں نہیں لما یذکر، اب آگے جو ہے پورے الفاظ نہیں ہیں، لیکن سیاق یہ بتاتا ہے کہ ابن زیاد یہ کہنا چاہتا ہے کہ پھر آپ کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے، یعنی آپ کی برائی کیوں بیان کی جا رہی ہے. تو وہ باقاعدہ خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہے ابن زیاد. ابن زیاد نے کوئی توہین یا اہانت کا جملہ نہیں کہا. یہی وجہ ہے کہ روایت کے لاسٹ میں کیا، زید بھائی وہ روایت والا پیج لائیے،
کہ جب ابن زیاد نے تعریفی کلمات کہی تو ابن زیاد کی تائید کرتے ہوئے انس بن مالک وہاں موجود ہیں. اس پورے واقعے کو کون بیان کر رہا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور موجود ہیں وہاں پہ. تو جب ابن زیاد نے یہ کہا تو انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ کانا اشبہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شکل ملتی تھی، ان کی صورت ملتی تھی. تو ابن زیاد خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہے تو اس تعریف پر انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ملتے جلتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ انس بن مالک نے، اگر آپ بتائیے بدتمیزی کیا ہوتا ابن زیاد نے، تو ہم تو یہاں کوئی عام آدمی نہیں کھڑا ہے. یہ کون کھڑا ہے؟ یہ انس بن مالک کھڑے ہیں. انس بن مالک کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. اتنی عظیم ہستی یہاں پہ کھڑی ہے، ہم مان ہی نہیں سکتے کہ ابن زیاد نے کوئی بدتمیزی کی. اتنا بڑا صحابی کھڑے ہو کے دیکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. تو ابن زیاد نے حسن کی تعریف کی ہے اور اس کی تائید پیش کی ہے انس بن مالک نے کہ کیوں خوبصورت نہیں ہوں گے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. تو یہ جو حسین رضا کا سر لایا گیا ابن زیاد کے پاس، تو سر لانے کے بعد ابن زیاد نے کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، کسی طرح کی کوئی بے حرمتی نہیں کی، بلکہ حسن کی تعریف ہی کی ہے. اس کی مزید جو ہے تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جب یہ قافلہ یزید کے پاس گیا تو زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ فآتانا ما شیتا، ہم نے جو چاہا ہم کو دیا. یہ مدائنی کی صحیح روایت میں تفصیل میری کتاب یزید بن معاویہ میں دیکھ لیا گیا. تو کہا کہ فآتانا ما شینا، ہم نے جو چاہا ہم کو مانگا. اگر ابن زیاد نے کسی طرح کی کوئی گستاخی کی ہوتی تو زین العابدین وہاں رپورٹ کر سکتے تھے، یزید کو بتا سکتے تھے. یزید کے سامنے زین العابدین نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یزید کی کیفیت بیان کی کہ فلما رآنا بکانا، کہ یزید نے جیسے ہم کو دیکھا رونا شروع کر دیا. یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ یزید نے رونا شروع کر دیا اور کہتے ہیں ہم نے جو مانگا یزید نے ہم کو دیا. اگر اس نے کسی طرح کی کوئی بدتمیزی کی ہوتی تو یزید کے سامنے اس واقعے کا ذکر ضرور کرتے اور یزید کے آنسو دیکھ کر کمنٹ تو ضرور کرتے. کیونکہ جب یہ وہی زین العابدین ہیں جب کوفہ سے نکل رہے تھے اور وہ لوکل لوگ جب انہوں نے آنسو بہایا تو ان آنسوؤں پر تبصرہ کیا، کمنٹ کیا. زین العابدین نے کیا کہا ہاؤلائی، یہ لوگ رو رہے ہیں، فمن قتلنا، اگر یہ ہم کو رو رہے تو ہم کو مارا کس نے؟ اب اگر یزید نے یا یزید کے گورنر ابن زیاد نے مارا ہوتا تو زین العابدین وہاں بھی یہ کمنٹ دہراتے کہ رے یزید تو رو رہا تو ہم کو مارا کس نے؟ ہاں تو رو رہا ہے، تیرے گورنر نے ہم کو مارا اور تو رو رہا ہے، اگر تم ہی لوگ رو رہے تو ہم کو مارا کس نے؟ لیکن یہ کمنٹ وہاں نہیں کیا یزید زین العابدین نے، یہ کمنٹ ادھر کیا عراق میں، ادھر کیا جو حسین کے چاہنے والے تھے، غداری کی. تو یہ خلاصہ یہ کہ جو روایت پر آپ یہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ ابن زیاد نے کوئی بدتمیزی کی، ایسی کوئی بات یہاں پر موجود نہیں ہے. میری بات ختم ہوئی. اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ کہنا ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں. پہلی بات، ترمذی اور مسند احمد میں اور ایک حدیث ہے جس میں آگے کچھ دوسرا ہے. دوسری بات، آپ نے علامہ عینی کا تو ریفرنس دے دیا اس حدیث کے تعلق سے، لیکن ابن حجر نے کیا کہا؟ ابن حجر نے کیا کہا ہے وہ کہیے. ایک بات آپ کہنے ہیں کہیں اور روایت ہے، آپ نے کہیں اور کی روایت نہیں پیش کی تھی، آپ نے بخاری کی روایت پیش کی تھی. کہیں اور کی روایت پیش کریں گے، ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہماری کتاب یزید بن معاویہ ہے، جا کے دیکھ لیں، پہلے ایک بار پڑھ لیں. کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو اس کے علاوہ. یعنی چھڑی مارنے سے متعلق میں نے شروع میں کہہ دیا، اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا کہ لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں کی بنی بنائی کہانی ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے. کہاں پہ؟ بخاری میں. بخاری کے علاوہ اور بھی کئی جگہ روایتیں، لیکن جہاں جہاں یہ روایت، یہ واقعہ صحیح سند سے آپ کو ملے گا، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ابن زیاد بدتمیزی کر رہا ہے. اور جہاں جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ ابن زیاد بدتمیزی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، آپ کو وہ روایت صحیح سند سے نہیں ملے گی. اس کی پوری تفصیلات میں آلریڈی لکھ چکا ہوں. ہماری جو کتاب ہے یزید بن معاویہ، جا کے ایک بار پڑھیے، اور اگر آپ کو کوئی روایت صحیح سند سے مل جائے ہمارے سامنے پیش کیجیے. آپ نے ایک روایت پیش کی، ہم نے اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دی. اب آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ ابن حجر نے، فلاں نے، ینا نے یہ لکھا، جس نے بھی لکھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کا قول بھی دلیل کا محتاج ہے. یہ آپ نے کہا علامہ عینی کا پیش کیا، علامہ عینی کا ہم نے کوئی قول دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا ہے، ہم نے علامہ عینی کی تشریح پیش کی. ایک روایت جو آپ نے پیش کیا، چونکہ عربی لینگویج کا مسئلہ ہے، عربی لینگویج کا مسئلہ ہے، تو ہم نے چونکہ عربی زبان کے، یعنی جو حدیث ثابت ہے، صحیح بخاری میں جو الفاظ ثابت ہے، ان الفاظ کی میننگ کیا ہے، ان الفاظ کی میننگ کے لیے ہم نے یہ حوالے دیے، غریب الحدیث کے حوالے دیے. کیا ہے غریب الحدیث؟
النہایہ فی غلیل الحدیث، وہ حدیث کی ڈکشنری ہے. اس کے بعد میں نے لسان العرب کا حوالہ دیا. لسان العرب کا جو مؤلف ہے ہماری نظر حجت تھوڑی ہے، لیکن چونکہ وہاں عربی جو ورڈ ہے اس کی میننگ بتانا تھا، اس لیے میں نے لسان العرب کا حوالہ دیا. اور علامہ عینی کا حوالہ دیا بخاری کی شرح میں. علامہ عینی کی خصوصیت کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ جا کے دنیا میں کسی سے پوچھ لیں، وہ لغت کے بڑے ماہر، وہ ایک بہت ساری مہارت کے ساتھ ساتھ لغوی تشریح. اس لیے دیکھیے ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ لغوی تشریح بہت زیادہ نہیں کی ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ کے مراجع میں بخاری کی ایک شرح تھی جس میں لغوی تشریح بہت زیادہ تھی. تو علامہ عینی نے اس میں بھی اپنا ایک شوق دکھایا ہے لغوی تشریح میں بھی، یعنی لغوی تشریح میں ابن حجر سے آگے ہیں علامہ عینی رحمہ اللہ. بلکہ واللہ عالم بعض لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، میں نے ابھی تو پڑھا نہیں، کہ ابن حجر سے کسی نے کہا کہ بھئی لغوی تشریحات آپ کی فتح الباری میں اتنی نہیں ہے جتنا عینی پیش کرتے ہیں. تو ابن حجر نے جواب دیا کہ عینی کے سامنے جو مرجع ہے وہ ہمیں پتا ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہے، اس کو آخر تک مینٹین نہیں کر سکتے وہ، اس لیے ہم نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی. ہم نے بخاری کی وہ شرح لکھی ہے جو ہم جس معیار کو ہم آخر تک برقرار رکھ سکے. تو یہ جتنے حوالے ہم نے دیے نا، وہ اصل میں یہ کوئی دلیل نہیں بنانے کے قول کو، عربک الفاظ کی میننگ کیا ہے وہ بتانے کے لیے ہم نے تشریح پیش. آپ بھی ابن حجر کا فلاں کا دھماکے کا لے کے آئیے تشریح، لیکن پہلے روایت ثابت کیجیے. روایت ثابت ہو جائے پھر آپ تشریح لے کر آئیے. لیکن اگر روایت ثابت نہیں ہے تو تشریح کی بات آتی نہیں ہے، چاہے ابن حجر ہو چاہے علامہ عینی کوئی بھی ہو. اگر روایت ثابت نہیں ہے تو علامہ عینی کی بھی ہم نہیں مانیں گے. بلکہ علامہ عینی نے بھی آگے وہ ضعیف روایتیں نقل کی ہیں. یہ تو تشریح کی ہے بخاری کی حدیث، لیکن آگے کچھ روایتیں انہوں نے نقل کی، علامہ عینی نے نقل کی، ہم وہ بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ روایتیں سندن ثابت نہیں ہیں. آپ نے کہا بڑے ہی زوردار انداز میں کہا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ اسے ضعیف کہہ نہیں سکتے. ہم کہاں ضعیف کہہ رہے ہیں بھائی، ہم کہاں ضعیف کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کے باہر کی بھی روایت ہوگی، ہم اسے ضعیف نہیں کہیں گے، لیکن اس کی جو میننگ ہے، معنی مفہوم ہے، آپ کہیں گے چاہے جو معنی اس کا نکال کے اور روایت کے اندر داخل کر دیں تو یہ تو ہم نہیں تسلیم کریں گے نا. جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھڑی مارنے والا وہ غم سے گراؤنڈ پر مار رہا تھا امام حسین کے چہرے پر. ہاں جی ہاں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ روایت میں نہیں ہے. آپ نے جو روایت پیش کی اس میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جو بات ہے اس کی تشریح میں نے ایسے تو عام آدمی حدیث سمجھ نہیں سکتا. تو کوئی کس نے کہا سمجھ سکتا عام آدمی حدیث؟ ہاں کس نے کہا سمجھ؟ جاہل آدمی نے کہا نہیں سمجھ سکتا. عربی سمجھنے کے لیے آپ کو عربی کی مہارت چاہیے، سمجھنے کے لیے عربی زبان چاہیے. ایسے کوئی عام آدمی کیا کوئی بھی میڈیکل کتاب سمجھ سکتا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ عام آدمی سمجھ سکتا ہے؟ میڈیکل سب کے لیے نہیں ہے حضرت، لیکن دین سب کے لیے ہے. دین سب کے لیے، لیکن دین علاج سب کے لیے نہیں ہے. علاج سب کے لیے نہیں ہے، علاج صرف ڈاکٹروں کے لیے ہے. آپ کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. سب کا علاج الگ الگ ہے، سب کا علاج الگ الگ ہے. دو ہی چیز ہے جس کی ضرورت سب کو ہے، ایک دین اور ایک طب. میڈیکل اور دین، اس کی ضرورت ہر بندے کو. ہر بندہ بیمار ہوتا ہے کبھی کبھی، اور ہر بندے کو ایمان کی ضرورت ہے، جان کی حفاظت. ایمان کی حفاظت اور جان کی حفاظت ہر ایک کی ضرورت ہے. اب ہر ایک کو جان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے گا بیٹھے بیٹھے. تو کس نے آپ کو منع کیا؟ آپ علم حاصل کیجیے، آپ عربی زبان میں مہارت کیجیے، حدیث سمجھیے. حدیث کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن حدیث سمجھنے کا پروسیس ہے. ایک جاہل آدمی حدیث سمجھے گا؟ کون کہہ رہا؟ حدیث کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ایک پروسیس ہے نا، ایک پروسیس سے گزر کے سمجھے گا نا. کیسے ہی اوٹ پٹانگ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے گا حدیث کا مطلب ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جی اور اسکالرز کی طرف ریفر کریں گے، اسکالرز میں صحیح اسکالر کو ریفر کرنا ہوگا. آپ کو چیک کرنا ہے آپ کہاں سے لے رہے ہیں سب باتیں. ہاں ان کو چھوڑ دیجئے، ایک ایکسپوز ہوئے نا وہ آپ کو، جس نے دھوکا دیا یہ بات جس کے اندر آپ آج اتنا وہ ڈس اپوائنٹڈ فیل کر رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے زید بھائی، جن سے آپ علم لے رہے ہو. کافی ہمارا ٹائم لے لیا. خلاصہ یہ کہ جو روایت آپ نے پیش کیا تھا اس میں چھڑی مارنے وغیرہ کا کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسی کوئی روایت آپ کی نظر میں آپ جائے ڈھونڈ کے لائیے، اگلی ہسٹری میں لے کر آئیے. لیکن آج جو آپ نے پیش کیا اس میں کوئی بات نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ شہید کیے گئے، یقیناً مظلوماً شہید کیے گئے، بلا وجہ ان کو قتل کیا گیا. ابن زیاد اور یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ظالم ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو جس نے یزید کو، اللہ کی لعنت ہو جس نے حسین رضی اللہ کو قتل کیا، اللہ کی لعنت ہو جس نے یزید کو جو ہے یزید پر بلا وجہ تہمتیں باندھی. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت، جسے انہوں نے کہا، بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو جس نے جھوٹی باتیں یزید کی طرف جو ہے منسوب کر دی. تو ہم تو لعنت بھیجتے ہیں قاتلین حسین پر، لیکن قاتلین حسین، دیکھیے قتل حسین کو کوئی جسٹیفائی نہیں کرا کہ وہ صحیح تھا. یہ بات اچھی طرح سے ذہن کر لیے. یعنی اس پوری بحث میں ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ کا قتل صحیح تھا. صرف حسین نہیں، بلکہ ہم عثمان بن عفان سے شروع کرتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ کے قاتل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. عثمان بن عفان رضی اللہ کے قتل میں جو شریک تھا، جس نے کسی طرح کی بھی مدد کی، جس نے اس پر خوشی ظاہر کی، جس نے بھی اس قتل میں کسی طرح کا حصہ نبھایا، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ایسے ہی ہم حسین رضی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ کو جس نے قتل کیا، قتل میں جس نے تعاون کیا، کسی طرح کا بھی اس میں حصہ دکھایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. لیکن
یہ سارا کام کرنے والے کون تھے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا کام کرنے والے وہ لوکل کوفی تھے. اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے خاص طور سے اہل البیت، یعنی ہمارا جو یہ موقف ہے یہ وہی موقف ہے جو اہل البیت کا ہے. اور آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے یزید نے مار دیا، فلان مار دیا، یہ اہل البیت کا موقف نہیں ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم اہل البیت سے پروف کر سکتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ اہل البیت میں سے، ازواج مطہرات میں سے. وہ کہتے ہیں ان عراقیوں نے بولا دھوکہ دیا، غداری کی اور قتل کیا. زین العابدین کون ہے؟ اہل بیت میں سے، بلکہ شہید کربلا کے بیٹے ہیں، آئی وٹنس ہیں، چشمدید گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ رو رہے ہیں تو ہم کو قتل کس نے کیا. اس کے علاوہ صحابہ کا دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں یہ مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا. تو اس وقت کی جو شہادتیں ہیں، آئی وٹنس سب سے بڑا گواہی ہوتی ہے. اس وقت کی گواہیاں یعنی اہل البیت، صحابہ اور اہل البیت سب بالاتفاق کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ کوفیوں کو. ہم بھی انہیں کو بلیم کر رہے ہیں. یزید کو کسی نے بلیم نہیں کیا، یہ تو بعد کے لوگوں نے بلیم کرنا شروع کیا ہے. اس وقت کے کسی آدمی نے یزید کو کچھ نہیں کہا. جی تو میرا یہ سوال ہے، ان کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے یزید اور ابن زیاد نے کیا کیا؟ صرف غم کیا، لکڑی پھیری اور خاموش ہو گئے؟ او بھائی اس کے جواب، اور اگر وہ انوسینٹ تھے تو زین العابدین نے بدلہ کیوں لیا؟ دیکھیے اس کا جواب ہم اس اسٹریم میں بار بار دے چکے ہیں. ایک بار نہیں، بار بار ہم اس اسٹریم میں اس کا جواب دے چکے ہیں. لیکن یہ آخری آپ کا سوال ہے جو میں جواب دے رہا ہوں، کیونکہ پوری اسٹریم ہم صرف آپ پہ نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. میں بار بار دے چکا ہوں، ہمارے جتنے سامعین ہیں سب جانتے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے اس کو دہرا رہے ہیں. ایک بار رکیے، ایک منٹ. زید بھائی آپ موجود ہیں؟ جی میں کر رہا ہوں. یہ میں نے ایک لنک دیا ہے، ذرا اس کو لگا دیں. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے کیونکہ یہ بھائی صاحب بہت زیادہ شارٹ سوال پوچھیں گے. نہیں اس کو پیش کیجیے کیونکہ یہ بہت، آپ تھوڑا سا اس کو اسکرول کریں گے، میں ان کو بتاتا رہوں گا. جی کہاں اسکرول کر یہ دیکھیے میرا ایک آرٹیکل ہے، اس کو آپ جو ہے جا کے ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے. اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے آرٹیکل کا کہ یزید بن معاویہ نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص کیوں نہیں لیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کا آرٹیکل کا عنوان ہے. اس میں آپ دیکھیں، اس میں نے سمجھا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ڈیٹیل جا کے یہاں دیکھ لیں گے. اور نیچے لائیے زید بھائی، بس یہاں پہ رک جائیے. دیکھیے شہداء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہداء جو شہدائے امن اور دوسرا شہدائے حرب. امن کا مطلب یہ ہے کہ حالت امن میں ہے کوئی اور ان کو جا کے شہید کر دیا گیا، کسی نے جا کے قتل کر دیا. جیسے کوئی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی ایسے راستے میں چل رہے ہیں، اور کوئی مطلب آرام سے سوئے ہوئے ہیں کہیں پہ، جا کے کسی نے مار دیا. تو اس طرح سے ایک شہری کو اور ایک آدمی کو کوئی جا کے مار دے گا تو ایسے شہیدوں کے مارنے والوں پر مقدمہ چلے گا اور قصاصاً ان کو قتل کیا جائے گا. اگر ورثہ معاف نہ کریں تو ان کو قتل کیا جائے گا. اور اسلامی تاریخ میں اس طرح کے جتنے شہادتیں ہوئی ہیں، کسی بھی شہادت میں قاتل کو چھوڑا نہیں گیا. جیسے مثال دیکھیے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ کو عین حالت نماز میں شہید کر دیا گیا. حالت نماز میں آپ کو شہید کیا گیا. جو قاتل تھا اس نے خود پر بھی وار کیا تھا، اور واقعی تو کہتا ہے کہ نہیں کسی نے. آگے بڑھائیے زید بھائی، نیچے تھوڑا سا لائیے. یہ جو ابو لولو تھا اس کو صحابہ کرام نے مسجد ہی میں دبوچ لیا تھا، بلکہ واقعی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عوف زوری نے اس کا سر بھی قلم کر دیا تھا. بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ مسجد میں اس کا قصہ تمام ہو گیا. تو اس کو چھوڑا نہیں گیا، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبیداللہ بن عمر ہے نا، ان کو جب پتا چلا کہ ابو لولو تنہا نہیں تھا اس سازش میں، بلکہ ابو لولو کے گھر کے 3 لوگ اور تھے جس میں شریک تھے، تو انہوں نے جا کے ان کو بھی مار ڈالا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے قتل میں جتنے لوگ شریک تھے کسی کو نہیں چھوڑا، قاتل کو بھی مارا اور اس قتل کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو بھی مارا. کیوں؟ کیونکہ یہ امن کی حالت میں شہادت ہوئی. نماز پڑھا رہے تھے، کہیں لڑنے نہیں گئے تھے، نہ لڑنے والوں کے ساتھ میں تھے نہ لڑنے گئے تھے. دوسری شہادت آپ دیکھیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی. خلیفہ تھے، اپنے گھر میں تھے، نہ تو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گئے، نہ لڑنے والوں کے ساتھ تھے، نہ ان کا ساتھ میں تھے، نہ ان کا ساتھ دیا، نہ ان کے پاس گئے، اپنے گھر میں تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے آپ کسی کو مار دیں گے تو مقدمہ چلے گا. چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کے مارا گیا. جنگ جمل سے پہلے ان کے جو غلام تھے سیدنا عثمان بن عفان کے، انہوں نے 1-2 کو مارا. اس کے بعد جنگ جمل میں کچھ لوگوں کو مارا گیا، جنگ صفین میں مارا گیا. اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے چن چن کے مارا. بہرحال کوئی قاتل بچ نہیں پایا، سب کو مارا گیا. اس کے بعد آگے بڑھیں، ایک اور شہادت ہم دیکھتے ہیں. عبداللہ بن خباب
ابن الارد. عبداللہ بن خباب بن ارد یہ کون ہے؟ یہ زید بنی لاگ ان نہیں کیا، شاید لاگ ان کرنا پڑے گا پیج کو. عبداللہ بن خباب جو ہے یہ خوارج نے ان کو قتل کر دیا تھا. وہ ایسے دریا کے کنارے ایسے جا رہے تھے، راستے میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے. ان کو خوارج نے پکڑ کے مار ڈالا تھا، ان کی بیوی کو بھی مار دیا، ان کے بچے کو بھی قتل کر دیا. تو خوارج نے جب یہ قتل کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے باقاعدہ قصاص کے لیے پوری جنگ چھیڑ دی، ان سے بدلہ لیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد آگے بڑھیں، خود علی آگے بڑھیں، زید بھائی آگے دکھائیں. اس کے بعد یہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا. کیسے؟ ظاہر سی بات ہے وہ حالت جنگ میں نہیں تھے، بلکہ وہ تو نماز پڑھانے جا رہے تھے، مصلی پر جا رہے تھے، ایک دم شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ جا رہے تھے. بلا وجہ ان کو آ کے قتل کر دیا گیا. تو قاتل کو پکڑا گیا، مارا گیا، اور اس کو بالکل بھی نہیں بخشا گیا. ایسے ہی آگے سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بھی جو ہے یہ جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی. تو ان کی جگہ اتفاق سے اس دن یہ گئے تھے نماز پڑھانے کے لیے. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بچ گئے اور ان کا قتل ہو گیا، خارجہ بن حذافہ کا. تو مصر کے جو گورنر تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے قصاصاً جو ہے خارجہ کے قاتل کو بھی قتل کرایا. یہ تمام آپ دیکھیے، یہ جتنے بھی قتل آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالت امن میں ہوئی ہیں اور کوئی قاتل بخشا نہیں گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خارجہ بن حذافہ تک جتنے صحابہ کو قتل کیا گیا کسی کو نہیں بخشا گیا، کیونکہ یہ لوگ نہ تو جنگ پر نکلے تھے نہ جنگ کرنے والوں کے ساتھ میں تھے. یہ شہدائے امن ہیں، ایسے لوگوں کے قتال کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے. لیکن آپ ایک دوسرے شہداء کی قسم دیکھیں گے اسلامی تاریخ میں. آگے بڑھائیے زید بھائی. دوسرے شہداء ایسے ہیں جو حالت جنگ میں شہید ہوئے، حالت جنگ میں. اس میں سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جنتی صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. اتنے فضائل، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر جو ہے نبی کا حواری ہوتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں. اتنی فضلتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جنگ احد میں بھی اور غزوہ خندق کے موقع پر کہا فدا کا ابی و امی. سارے صحابہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، لیکن اللہ کے رسول زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے، اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے ماں باپ زبیر تم پر قربان ہو. اتنی محبت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ کے نبی کی حفاظت میں اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اسلام کی خاطر جس نے تلوار اٹھائی، یہ فضائل صحابہ جو امام محمد کی کتاب ہے ان کے بیٹے کی، اس میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے. ان کے بیٹے نے صحیح سند کے ساتھ ان کے بیٹے نے بیان کیا ہے زبیر رضی اللہ عنہ کی، کہ زبیر رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام میں پہلے شخص جنہوں نے تلوار اٹھائی. جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا، سب سے پہلے اگر کسی صحابی نے تلوار اٹھائی تو یہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اول سیف صلہ فی سبیل اللہ. اور اللہ کے نبی نے روایت کے الفاظ لکھے ثم دعا له لسیفہ، اللہ کے رسول نے زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی تلوار کے لیے دعا کی تھی. اتنی بڑی ہستی کو جنگ جمل میں مار دیا ظالموں نے. لیکن کیا، اور اس کا قاتل باقاعدہ وہ پہچانا جا رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے پاس چل کر آیا. ایسا بھی نہیں کہ قاتل بھاگ گیا چھپ گیا، نہیں، مار کے خود پہنچ رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر. لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کیا اس کو گرفتار کیا، اس کو کوئی سزا دی؟ بالکل نہیں دی. جبکہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ بندہ گیا ہوا تھا اور ان کو خوش کرنے کے لیے سر کاٹ کے لایا تھا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل سے خوش نہیں ہوئے، لیکن کوئی سزا نافذ کی، گرفتار کیا، مقدمہ چلایا؟ نہیں چلایا. وجہ کیا تھی آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا. دوسرے صحابی دیکھیے سیدنا طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طلحہ بن زبیر اللہ کے نبی کی طرف آنے والی تیروں کو روک لیا کرتے تھے جنگوں میں. اللہ کے نبی نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی ہے. یہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں، بہت بڑی ہستی ہے. لیکن جنگ جمل میں ظالموں نے ان کو بھی قتل کر دیا. اور ان کا بیٹا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ان کا بیٹا طلحہ کا بیٹا صحیح سند سے ثابت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرے ابا کو قتل کیا ہے. علی رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نہیں قتل کیا، علی رضی اللہ عنہ نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن اشارہ یہ تھا کہ آپ کے آدمیوں نے، آپ کی فوج نے قتل کیا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم نے قتل نہیں کیا، یعنی ہماری فوج نے قتل نہیں کیا یا ہم کچھ جانتے نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ کہا کہ انشاءاللہ جنت میں ہم اور طلحہ ایک ساتھ ہوں گے. لیکن کوئی سزا نہیں، کوئی گرفتاری نہیں. طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کی شہادت کی کوئی انکوائری نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں. قاتل کو چھوڑ دیا گیا. کیوں چھوڑ دیا گیا بھائی؟ اس کی وجہ آپ کو آگے سمجھ میں آئے گی. آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسرے جو ہے تابعی ہیں، کعب بن سور الازدی رحمہ اللہ،
یہ بہت بڑے قاضی تھے اور ان کو اپائنٹ کیا تھا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے، بصرہ کا قاضی بنایا تھا. جب جنگ جمل شروع ہوئی تو یہ کسی طرف نہیں تھے، یہ کسی طرف نہیں تھے، نہ اہل جمل کے ساتھ تھے اور نہ ہی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بس جنگ میں چلے گئے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. آپ سوچے ان کا کوئی لینا نہیں تھا، دونوں فریق سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ تو اس لیے گئے تھے تاکہ سمجھائیں کہ اے اہل جمل آپ خاموش ہو جاؤ، اے علی رضی اللہ عنہ کے حمایت کرنے والے تم لوگ خاموش ہو جاؤ، آپس میں مست لڑو. یہ تو قاضی تھے تو انہوں نے، ان کا ایک تجربہ تھا قضا کا، تو اس اعتبار سے اپنا ایک ذمہ داری سمجھ کے چلے گئے کہ میں قاضی ہوں، یہاں میں نے اتنی دنوں تک منصب قضا سنبھالا ہے، تو آج یہ جھگڑا ہو رہا ہے تو جا کے میں لوکیشن پہ جا کے لوگوں کو سمجھاؤں. لیکن ان کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد آگے بڑھے. جنگ صفین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جنگ صفین میں جو ہے شہید کر دیا گیا. اب یہ پوری شہادتیں آپ دیکھیے، پوری شہادتیں. اور پھر آگے بڑھیے کربلا کا واقعہ، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ جو دوسری قسم ہے جس میں میں نے اتنے ساری شہادتوں کو گنایا ہے، کہاں سے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن سور الازدی، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 صحابہ، ان میں سے بلکہ ایک صحابی نہیں ہے، 4 صحابی ہیں، ان میں سے کسی کے قتل پہ، شہادت پہ کوئی انکوائری بیٹھی ہو، کوئی مقدمہ ہوا ہو، قصاص ہوا ہو، قصاص لینا تو دور کی بات، اللہ کے بندے کسی نے مانگ بھی نہیں کیا کہ انکوائری کرو اور بدلہ چاہیے. زبیر، طلحہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم، کعب بن سور اور سیدنا حسین بن علی، ان تمام میں سے کسی کے تعلق سے بدلہ لینا بہت دور کی بات ہے، مانگ تک نہیں کی گئی ہے کہ ان کے قتل کی انکوائری ہو، ان کو گرفتار کیا جائے. وجہ یہ تھی کہ یہ ساری شہادتیں حالت جنگ میں ہوئی تھی. یہ سارے لوگ یا تو میدان جنگ میں گئے تھے یا جنگ کرنے والوں کے ساتھ تھے، گرچہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا. جیسے کعب بن سور الازدی، انہوں دونوں میں سے کسی سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن گئے، اس جنگ کے مقام پر پہنچ گئے. اسی لیے اللہ کے رسول نے حدیثوں میں سختی سے منع کیا ہے جب فتنہ کوئی ہو اس کے قریب مت جاؤ. اسی لیے صحابہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو روک رہے تھے، کہہ رہے تھے وہاں جاؤ گے تو خون خراب ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر مدینہ میں رہتے، اپنے گھر پہ رہتے اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک کرتا، پورے صحابہ بلکہ پوری دنیا کی مسلمان انتقام کے لیے کھڑے ہو جاتے اگر بدلہ نہیں لیا تھا. تو یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کیا گیا اور پورا ایک شام کا اسٹیٹ کھڑا ہو گیا کہ ہم کو بدلہ چاہیے. اما عائشہ، طلحہ، زبیر، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں کھڑی ہوئی کہ بدلہ چاہیے. اگر حسین رضی اللہ عنہ یہاں نہ گئے ہوتے، مدینہ میں ہوتے، اپنے گھر پر ہوتے اور ان کو قتل کر دیا گیا ہوتا، پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے، پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے کہ ہم کو بدلہ چاہیے. خود اہل بیت کے گھر والے کھڑے ہو جاتے. لیکن آپ دیکھیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے کہ بدلہ چاہیے. خود اہل البیت میں سے بھی کوئی نہیں کہتا کہ ہم کو بدلہ چاہیے. حتیٰ کہ زین العابدین یزید کے پاس جاتے اور کہتے ہیں آتانا ما شینا، جو ہم نے چاہا یزید نے دیا. کوئی کھڑا ہو کے نہیں کہتا کہ ہم کو بدلہ چاہیے، انکوائری کراؤ، کیوں ہمارے ساتھ وکیل. کیوں؟ کیونکہ یہ شہادت ایسی حالت میں ہوئی ہے جس حالت میں ہونے والی شہادت پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوتی ہے. اور جیسے ہی جنگ ختم ہوتی ہے، جیسے معاملہ سارا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، چاہے جنگ نہروان ہو، چاہے جنگ کربلا ہو. کوئی بھی اس تمام، ایسا نہیں ہے کہ جنگ صفین کے لیے قاعدہ الگ رہے گا، جنگ جمل کے لیے قاعدہ الگ رہے گا، کربلا کے لیے قاعدہ رول بدل جائے گا، ایسا نہیں ہے. شروع سے کوئی ایسا دستور تھا ہی نہیں کہ حالت جنگ میں چاہے جنگ کرنے آیا ہو چاہے ان کے ساتھ ہو، دونوں سچویشن میں کوئی مقدمہ نہیں چلتا ہے کہ وہاں. کیونکہ میں آپ کو مثال دوں عہد رسالت کی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کر دیا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، جب مسلمان نہیں تھے تو ان کے چچا کو. تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے بھیجے. تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا کہ ہند نے بھیجا، وحشی کو نہیں. وحشی کا اپنا اسٹیٹمنٹ موجود ہے صحیح بخاری میں. وہ کہتا ہے کہ جبیر بن مطعم کے گھر والوں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ جنگ احد میں حمزہ کو مار دو گے تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا. بھئی وحشی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا جنگ احد میں، نہ مسلمانوں کی طرف سے نہ کفار کی طرف سے. اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ کسی کی طرف سے نہیں تھا. اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ حمزہ کو شہید کرنا. سوال یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد وحشی پر کوئی مقدمہ کیوں نہیں چلا؟ کیوں نہیں مقدمہ چلا اس پہ؟ کیونکہ اس نے حالت جنگ میں یہ کارروائی کی تھی. آپ دیکھیے اگر وحشی کو یہ بھی، اس کے آقا یہ بھی بول سکتے تھے نا جنگ بدر کے فوراً بعد کہ جا کے حمزہ کو مار دے،
لیکن اگر یہ واشی نے جنگ بدر کے فوراً بعد یعنی حالت امن میں مارا ہوتا تو واشی زندہ بچتا نہیں. یہ اہل بیت کا خاندان نوچ ڈالتا ہے اس کو, واشی کو نہیں چھوڑتا اس کو. لیکن اس واشی نے جنگ احد میں جا کے مارا. مسئلہ یہ ہے کہ جنگ ختم تو کیس بند. جنگ ختم ہونے کے بعد کوئی وحشی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کیونکہ حالت جنگ میں جنگ کے بعد میں کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ہی جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں, چاہے عہد رسالت میں ہو چاہے عہد رسالت کے بعد ہو, جتنی بھی شہادتیں ہوئی جنگ میں شہادتوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. تو حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ اسی نوعیت کا ہے کہ باقاعدہ وہاں ایک جنگ چھڑ گئی جیسے, اور وہ آپس ہی کی جنگ ہے جیسے جنگ جمل, جنگ صفین وغیرہ, اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. یعنی آپس میں لڑائی ہوگی تو لڑائی ختم ہوئی تو سارا معاملہ ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ کسی نے قصاص کا مانگ نہیں کیا, بلکہ اہل علم نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے. بلکہ آگے نیچے, اللہ عزت بھائی اس پیج کو تھوڑا نیچے لائیے, اہل علم نے باقاعدہ یہ بات لکھی بھی ہے کہ آپسی جنگوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا جنگ ختم ہونے کے بعد. اور نیچے آتے ہیں, یہ دیکھیے امام سعید ابن المسیب کیا کہتے ہیں, اذا التقت الفئتان فما کان بینہما من دم, کہتے ہیں کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ جائے تو ان کو دونوں کے بیچ میں من دمن او جراحتن, جو خون بہے گا, جانے جائیں گی یا جو زخم لگیں گے, فہو حدرن, تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اس کے آگے دیکھیں امام ابن شہاب زہری کیا کہتے ہیں کہ ادرک الفتنۃ الاولی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا جو فتنہ ہوا یعنی جو جنگ جمل وغیرہ, اس میں اللہ کے رسول کے صحابہ موجود تھے. فکانت فیہا دماء و اموال فلم یقتص فیہا من دم ولا مال ولا قرہ اصیب بوجہ التاویل. تو کہتے ہیں کہ ان جنگوں میں جو خون بہایا گیا, جو مال لیا گیا, جو زخم پہنچایا گیا, کسی کا کوئی بدلہ نہیں لیا گیا. تو اصل میں ایسا کوئی لا, ایسا کوئی دستور, ایسا کوئی آئین تھا ہی نہیں کہ حالت جنگ میں کوئی مسئلہ ہو جائے بعد میں کوئی انکوائری کی جائے. یہی وجہ ہے کہ قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کی مانگ بھی نہیں ہوئی. آج لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ بدلہ کیوں نہیں, ابھی اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ قاتلین حسین سے قصاص کی مانگ کیوں نہیں کی. میں تو چیلنج کرتا ہوں تمام خوارج کو اور تمام روافظ کو کہ صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت بتا دیں کہ عہد یزید میں کسی نے کھڑے ہو کے یہ کہا ہو کہ ہمیں قاتلین حسین کا بدلہ چاہیے. بلکہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں مانگنے والے یہ اہل البیت. اہل البیت میں سے بھی کسی نے, زین العابدین نے, ان کے حسین کی بیٹی نے, بیٹے نے, پریوار نے, محمد بن حنفیہ نے, کسی نے بھی کھڑے ہو کر کہا ہو کہ ہمیں قتل حسین کا بدلہ چاہیے. یہ چیلنج ہے, کوئی ایک روایت بھی نہیں لا سکتا. سوال یہ نہیں ہے کہ یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا, سوال یہ ہے کہ بدلے کی مانگ کیوں نہیں ہوئی. آپ دیکھیں عثمان بن عفان شہید ہوتے ہیں, پورا اسٹیٹ کھڑا ہو جاتا ہے بدلہ چاہیے. حسین شہید ہوتے ہیں, کیوں نہیں کوئی کھڑا ہوتا بھائی, کوئی کیوں نہیں کھڑا ہوتا. ایسا بھی تو نہیں کہ سب یزید سے ڈرتے تھے. وہ واقعہ حرہ میں کتنے لوگ کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف, وہاں ڈر نہیں لگا, بات کے لوگ نہیں ڈرے, اور واقعہ کربلا میں ڈر گئے کیسے؟ اور کیا سارے صحابہ ڈر جائیں گے؟ اور سب ڈر گئے. کیا اہل البیت بھی معاذ اللہ ڈر جائیں گے؟ کیا معاذ اللہ زین العابدین بھی ڈر جائیں گے؟ نہیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایکٹ نہیں تھا, کوئی قانون نہیں تھا, کوئی دستور نہیں تھا کہ یہ مانگ کی جائے. تو یہ جو سوال ہے نا کہ یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا, اس کا جواب یہ ہے کہ یزید سے بدلے کی کوئی مانگ نہیں ہوئی, کیونکہ ایسا کوئی دستور, کوئی لا تھا ہی نہیں. جی الحمدللہ شیخ, میرے خیال سے بہت واضح کیے گئے سارے موضوعات جو آپ نے ٹچ کیا, بہت اچھے سے آپ نے واضح کیے. الحمدللہ یعنی ایسے لوگ بھی کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں جو بول رہے ہیں کہ یہ موضوع بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ بھائی بیچ میں ہی غائب ہو گئے, اس سے یہی بات سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ری جوائن بھی نہیں کیے. اگر ڈسکنیکٹ ہوئے ہوتے ری جوائن کر سکتے تھے, جگہ ہے یہاں پہ. تو بات یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیشن انسان نے لے لی اور وہ پوزیشن کو اب ان کو بدلنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اپنے آپ کے ان کے سامنے اتنا بڑا موقع کہ اتنا پورا کھول کے دلائل دیے گئے, ایک دم کلیئر کٹ پروف لا کر, اسکرین پہ پروف لا کر. ہاں ٹھیک ہے, چلو الحمدللہ.